اس سے پہلے یہ انکم ٹیکس آرڈیننس 1979 تھا. 1979 کے بعد وہ 2001 نے اس کو سکسیڈ کیا. انکم ٹیکس آرڈیننس کے اندر آپ کو ڈفرینٹ ملیں گے ہیڈز آف انکمس. بیسکلی انکم ٹیکس ہر ایک انکم کے اوپر ہے. جو بھی انکم ارائز ہوتی ہے کسی بھی انڈیویجول کی, چاہے وہ بزنس کر رہا ہے چاہے وہ سیلریڈ انکم اس کی ہے, اس میں جو ڈفرینٹ ٹائپس ہیں جو ہیڈز آف انکمس کی, انکم فرام بزنس ہے, انکم فرام سیلری ہے, انکم فرام پراپرٹی ہے, پروفٹ آن ڈیٹس ہیں, پروفٹ آن ڈویڈنڈس ہیں, یہ سارے جو جتنی بھی فارمز ہیں یہ ان کے اوپر انکم ٹیکس اپلیکیبل ہے. یہ بیسکلی فیڈرل لا ہے انکم ٹیکس آرڈیننس. اگر کسی کو یہ آئیڈیا ہو کہ فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ کانسٹیٹیوشن کے اندر کہ کوئی بھی انٹری 44, انٹری 49, انٹری 50, انٹری 47 یہ ٹیکس ریلیٹڈ انٹریز ہیں جو فیڈرل ڈومین ہے اس کا. انٹری 47 میں انکم آن ٹیکسز آن انکم اس میں ڈیفائن ہے. انکم ٹیکس آرڈیننس فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ کے اندر کیونکہ وہ فیڈرل لا ہے اس وجہ سے فیڈریشن اس کے اوپر ٹیکس امپوز کرتی ہے. یہ ڈائریکٹ ٹیکس کی فارم ہے. انڈائریکٹ ٹیکس کے اندر سیلز ٹیکس ہے, فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ہے, کسٹمز ایکٹ ہے. فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی جو ہے وہ انٹری 44 جو کانسٹیٹیوشن کا ہے اس سے وہ ڈرائیو ہوتا ہے. سیلز ٹیکس کے جو انٹری ہے وہ انٹری 49 ہے, انٹری 49 آف دا فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ آف دا کانسٹیٹیوشن. تو وہ سیلز ٹیکس ادھر سے رائز ہوتا ہے. ڈائریکٹ ٹیکس اور انڈائریکٹ ٹیکس میں فرق یہ ہے کہ ڈائریکٹ ٹیکس آپ کی ڈائریکٹلی انکم کے اوپر اپلیکیبل ہے اور وہ ہر انڈیویجول خود پے کرتا ہے, چاہے وہ بزنس کر رہا ہے, چاہے وہ اس کی رینٹل انکم ہے, چاہے اس کا سیلری انکم ہے. انڈائریکٹ ٹیکس وہ ٹیکسز ہیں کہ جس کا برڈن پاس آن ہوتا ہے, وہ بندہ یا انڈیویجول یا بزنس وہ خود سے پے نہیں کرتا, اس کا انسیڈنس پاس آن ہوتا ہے. اس وجہ سے اس کو انڈائریکٹ ٹیکس کہتے ہیں. انڈائریکٹ ٹیکس اگر یونیورسٹی آف لنڈن کے اگر کسی نے جن کی ڈگری ہوگی تو وہ ویٹ ہے, ویلیو ایڈڈ ٹیکس. تو سیلز ٹیکس ایکٹ, فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی اور کسٹمز ایکٹ ایز سچ وہ ویٹ کی ڈیفینیشن میں فال کرتے ہیں کیونکہ ویلیو ایڈڈ ٹیکسز ہیں. اگر کوئی بندہ کوئی امپورٹ کر رہا ہے تو امپورٹ اسٹیج کے اوپر وہ کسٹم ڈیوٹی پے کرتا ہے تو اپنے اس پرائس کا پارٹ بنا دیتا ہے. پارٹ بنانے کے بعد کاسٹ میں اس کو شامل کرنے کے بعد جب اس کو سیل کرے گا تو وہ کاسٹ جو کسٹمز ڈیوٹی کی کاسٹ ہوگی وہ اس کے اندر انکلوڈیڈ ہوگی. اور جب وہ آگے اس کو پاس آن کرے گا, جب سپلائی کرے گا تو وہ کسٹمز ڈیوٹی بھی ریکور کرے گا. اسی طریقے سے فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی بھی ایٹ دا ٹائم آف امپورٹ ان گڈس کے اوپر اپلیکیبل ہوگی اور وہ اپنی کاسٹ کا پارٹ بنا کے اس کا انسیڈنس پاس آن کرتے ہیں. سیلز ٹیکس ایک پیورلی ویٹ سسٹم ہے, ویلیو ایڈڈ ٹیکس, کہ جس کے اندر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی اور کسٹم ڈیوٹی تو اس پرائس کا پارٹ بن جاتے ہیں, وہ سامنے ریفلیکٹ نہیں ہوگی. لیٹ سے کہ اگر کوئی چیز امپورٹ ہوتی ہے, لیٹ سے اس کی کاسٹ اگر 1000 روپیز ہے, اس پہ کسٹم ڈیوٹی 50% اپلیکیبل ہے, تو وہ 500 کی جو کسٹمز ڈیوٹی کی کاسٹ ہے وہ اس کی پرائس میں ایڈ ہو جائے گی. تو اس کی جب وہ کاسٹنگ کرے گا تو وہ 1500 کی کاسٹنگ کرے گا, اس کے اوپر اپنا پروفٹ رکھے گا. تو دیٹ مینس کہ وہ کسٹمز ڈیوٹی کا انسیڈنس بھی وہ پاس آن کر رہا ہے اس کنزیومر کے اوپر. فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کا بھی یہی کانسیپٹ ہے کہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی بھی کاسٹ کا پارٹ ہوتی ہے اور پارٹ بننے کے بعد وہ پاس آن ہوتی ہے. وہ سامنے کسی انوائس میں ریفلیکٹ نہیں ہو رہی ہوتی لیکن وہ پاس آن ہو رہی ہوتی ہے. سیلز ٹیکس وہ ایک جو ٹیکس ہے اس کے اندر وہ ویلیو ایڈڈ ٹیکس ہے, وہ پرائس کے اندر شامل نہیں ہوتی, وہ علیحدہ سے ریفلیکٹ ہوتی ہے انوائس کے اندر. اگر آپ کبھی کسی ریسٹورینٹ میں بھی جائیں تو آپ کو ریسٹورینٹ میں وہ ایک کاسٹ آئے گی, کاسٹ کے بعد وہ سیلز ٹیکس علیحدہ سے ریفلیکٹ ہوا نظر آئے گا. تو وہ جو سیلز ٹیکس علیحدہ سے ریفلیکٹ ہو رہا ہے وہ اسی طریقے سے جب آپ کو امپورٹ کرتے ہیں, کوئی سپلائی کرتے ہیں, تو اس میں وہ علیحدہ سے ریفلیکٹ ہو رہی ہوتی ہے. وہ علیحدہ سے ریفلیکٹ ہونے کا صرف کانسیپٹ یہ ہے کہ سیلز ٹیکس ایکٹ کے اندر ان پٹ آؤٹ پٹ کا کانسیپٹ ہے کہ جو سیلز ٹیکس اس نے ایٹ دا ٹائم آف امپورٹ, ایٹ دا ٹائم آف پرچیز اس نے پے کیا ہے وہ الٹیمیٹلی اس کی ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی.
ادروائز جو کسٹمز ڈیوٹی ہے, فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ہے, وہ ایک دفعہ پاس آن ہوگی. اگر کوئی امپورٹ سٹیج پہ لیٹ سے کہ اگر کوئی بھی بندہ کوئی چیز امپورٹ کر رہا ہے تو امپورٹ سٹیج پہ اس کو پرائس میں کاسٹ میں اس کا پارٹ بنا لیں گے, لیکن اس کے بعد وہ اس کے اندر علیحدہ سے ایڈ نہیں کر سکتے. سیلز ٹیکس ایکٹ میں ویلیو ایڈڈ ٹیکس ہے, وہ ہر سٹیج کے اوپر ویلیو ایڈیشن ویٹ ہوتا ہے, ویلیو ایڈیشن ٹیکس کہ جو جو اس کے اندر ویلیو ایڈیشن کرتا جائے گا وہ اس کے اندر اس کا سیلز ٹیکس کا پارٹ شامل ہوتا رہے گا. فار ایگزامپل کہ اگر کسی نے کوئی بھی ایک موبائل فون کے پارٹس اس نے امپورٹ کیے, اس نے پارٹس کے اوپر سیلز ٹیکس پے کیا, الٹیمیٹلی وہ اپنے مینوفیکچرنگ ایکٹیویٹی اس نے کی, اس نے ویلیو ایڈیشن کی, وہ فون کی فارم میں آ گیا, وہ اس نے پھر سپلائی کیا کسی ہول سیل ڈیلر کو, پھر ہول سیل ڈیلر سے گیا وہ کسی شاپ کیپر کے پاس, شاپ کیپر سے وہ آگے گیا کنزیومر کے پاس. اب جس نے اس کے اندر ویلیو ایڈیشن کی ہے, لیٹ سے کہ اگر وہ پارٹس تھے, پارٹس کو اس نے موبائل کی فارم میں اس کو کنورٹ کیا تو ویلیو ایڈیشن کی. تو اب اگر لیٹ سے اسے پارٹس کی کاسٹ 1 لاکھ پڑی, تو جب اس نے موبائل فون سیل کیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ 120 کا ہو یا 150 کا ہو, تب اس نے وہ 50,000 کی ویلیو ایڈیشن کی. اب وہ ویلیو جب وہ امپورٹ سٹیج پہ اس نے پارٹس کے اوپر سیلز ٹیکس لیٹ سے 15% پے کر دیا. اب اس نے جب اس کے اندر ویلیو ایڈیشن کی, وہ اس نے 150 کا سیل کیا تو 50,000 کی ویلیو ایڈیشن ہوگی. اب جب وہ اب آگے انوائس ٹریس کرے گا تو انوائس کی سٹیج پہ وہ 150 کے اوپر 15% سیلز ٹیکس چارج کرے گا. تو اس نے جب وہ چارج کیا تو اس نے 1,50,000 کے اوپر سیلز ٹیکس چارج کیا ایٹ دا ریٹ آف 15%. تو اس نے اپنی ویلیو ایڈیشن کا پورشن کے اوپر بھی ٹیکس چارج کیا. اب جب اس نے آگے سپلائی کی تو وہ اس کا آؤٹ پٹ ٹیکس ہوگا جو اس نے آگے سے ریکور کیا, جو اس نے امپورٹ سٹیج پہ پے کیا تھا وہ اس کا انپوٹ ٹیکس ہوگا. وہ اپنی منتھلی ریٹرن فائل کرتا ہے آؤٹ پٹ انپوٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے کے بعد. تو اگر کوئی پرابلم اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی تو کوئی کوشچن, کیونکہ بیسکلی جو آپ کا سیلز ٹیکس ہے وہ ہے ہی انپوٹ آؤٹ پٹ ایڈجسٹمنٹ کے اوپر. اگر جب کبھی بھی کوئی ڈپارٹمنٹ میں بھی کیسز بنتے ہیں تو انپوٹ آؤٹ پٹ کی ایڈجسٹمنٹ کے اوپر ہی بنتے ہیں, کیونکہ وہ آپ کی سیلز کے اوپر ایز سچ کیسز نہیں ہوتے, وہ تو اسٹریٹ اوے آپ کی جتنی سیل ہے وہ آپ اپنی ریٹرن کے اندر اس کو مینشن کر دیں. امپورٹ سٹیج کے اوپر آپ کے کسٹمز ڈیوٹی بھی اپلیکیبل ہے, فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی بھی اپلیکیبل ہے, سیلز ٹیکس بھی اپلیکیبل ہے, انکم ٹیکس بھی اپلیکیبل ہے. یہ چاروں ٹیکسز آپ امپورٹ سٹیج پہ جب بھی کوئی چیز آپ امپورٹ کرتے ہیں تو وہ آپ اس کے اوپر ٹیکسز پے کرتے ہیں. جو آپ انکم ٹیکس پے کرتے ہیں وہ بھی آپ کے ایڈجسٹیبل ہے. جب آپ آگے کوئی بھی بزنس اگر کر رہے ہیں تو اس بزنس کے اگینسٹ وہ ایڈجسٹیبل ہے وہ انکم ٹیکس. فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی جو ہے وہ ایڈجسٹیبل نہیں ہوتی, کسٹمز ڈیوٹی ایڈجسٹیبل نہیں ہوتی, لیکن وہ ادروائز انڈائریکٹلی ریکوریبل ہے فرام دا کنزیومر. سیلز ٹیکس بھی آپ کی وہ ایڈجسٹمنٹ اسی طریقے سے اس کو آپ فردر جس وقت آپ اپنی ریٹرن فائل کرتے ہیں تو آپ اس کی ایڈجسٹمنٹ کلیم کر دیتے ہیں. اب میں 1 بائی 1 آپ کو لے کے چلتا ہوں. جیسے یہ تو ایک ڈائریکٹ ٹیکس ہے, ایک انڈائریکٹ ٹیکس ہے. ڈائریکٹ ٹیکس میں صرف انکم ٹیکس ہے, انڈائریکٹ ٹیکس میں آپ کا سیلز ٹیکس, کسٹم, فیڈرل ایکسائز, یہ تینوں ٹیکسز ہیں. اس میں ایک اور تھوڑی سی وہ بھی آپ کو کلیریفائی کر دوں کہ فیڈرل سبجیکٹ کے اندر سیلز ٹیکس آن گڈس ہے, سیلز ٹیکس آن سروسز فیڈرل سبجیکٹ نہیں ہے, وہ پروونشل سبجیکٹ ہے. Entry 49 جب آپ فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ کے کانسٹیٹیوشن کے دیکھیں گے تو اس کے اندر ٹیکسز آن سپلائی آف گڈس ہے, تو اس میں صرف گڈس کورڈ ہیں. اگر کسی کو آئیڈیا ہو کہ فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ کا کیا کانسیپٹ ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر, کسی کو آئیڈیا ہے؟ سر جن کنٹریز میں کانسٹیٹیوشن ریٹن فارم میں ہوتے ہیں اور فیڈریشن ہوتی ہے, فیڈرل گورنمنٹ ہوتی ہے, تو کانسٹیٹیوشن جو ہے بیسیکلی ڈیوائڈ کرتا ہے پاور کہ کون سی پاور جو بھی وہ فیڈریشن کے پاس ہوگی اور کون سی پاور جو بھی وہ پروونسز کے پاس ہوگی. ان کو بیسیفکیٹ کرنے کے لیے جو لسٹ بنائی جاتی ہے اس لسٹ. اچھا, پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے اندر کون سی ہیں لسٹ؟ 1 ہے, 2 ہیں, 3 ہیں؟ 2 ہیں. کسی کنٹری نہیں, آج 18th امینڈمنٹ کے بعد صرف ایک لسٹ رہے گی, فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ. ریمیننگ پاور دیکھیں فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ کے اندر جب بھی کوئی اسپیسیفک ٹیکسیشن ہوگی, اسپیسیفک لیجسلیشن ہوگی, اس میں آپ نے جو چیز لا کے اندر کانسٹیٹیوشن کے اندر مینشن ہوئی ہوئی ہے صرف اسی کے اوپر ہی لیجسلیشن بھی ہوگی, ٹیکسیشن بھی ہوگی. یہ میں اسپیسیفک ٹیکسیشن کا ورڈ
لیجسلیشن کے ساتھ اس میں سے یوز کر رہا ہوں کیونکہ آج کا لیکچر ہی ٹیکسیشن سے ریلیٹڈ. اب اس وقت 18th امینڈمنٹ کے بعد جو 2010 میں آئی, اس کے بعد فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ کے اندر جو چیزیں مینشن ہوئی ہیں وہ صرف فیڈریشن کا ڈومین ہے ٹو لیجسلیٹ. جو چیزیں فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ میں مینشن نہیں ہوئی وہ آٹومیٹیکلی اس کو کنسیڈر کریں گے کہ وہ فیڈرل ڈومین نہیں ہے, وہ پروونشل ڈومین ہے. تو اب اس کے اندر اگر انٹری 49 کے اندر ٹیکسز آن سپلائی آف گڈس ہے تو اس میں گڈس مین اس میں سبجیکٹ ہے. تو صرف گڈس کی حد تک سیلز ٹیکس کی لیجسلیشن فیڈریشن کر سکتا ہے. اگر اس میں سروسز کا پورشن ہے, کیونکہ اس میں اسپیسیفکلی 18th امینڈمنٹ میں ایکسپٹ سیلز ٹیکس آن سروسز مینشن کر دیا. 2010 سے پہلے وہ ایکسپٹ آن سیلز ٹیکس مینشن نہیں تھا, لیکن اسی انٹرپریٹیشن پہ کہ وہ اسپیسیفک لیجسلیشن ہونی ہے تو صرف گڈس کی حد تک فیڈریشن کا ڈومین تھا, ادروائز سروسز اس میں کورڈ نہیں تھی. تو آج کے دن میں صرف جو سیلز ٹیکس آن گڈس ہے وہ فیڈریشن کا ڈومین ہے, اسی میں سیلز ٹیکس ایکٹ 1990 بھی بنا. آئی ایم سوری, میں سارے پہلے ایکٹس یا آرڈیننس مجھے ایکسپلین کرنے چاہیے تھے. انکم ٹیکس کا جو آرڈیننس ہے وہ انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 ہے. سیلز ٹیکس کا جو ایکٹ ہے وہ سیلز ٹیکس ایکٹ 1990 ہے. کسٹمز ایکٹ جو ہے وہ 1969 کا کسٹمز ایکٹ 1969. فیڈرل ایکسائز لا جو ہے وہ 2005 میں فیڈرل ایکسائز ایکٹ ہے. اس سے پہلے وہ سینٹرل ایکسائز ایکٹ ہوتا تھا 1944 کا. تو اب اس میں صرف جو سیلز ٹیکس ہے جو فیڈریشن لگا سکتی ہے وہ گڈس کے اوپر لگا سکتی ہے, سروسز کے اوپر وہ پروونشل ڈومین ہے تو وہ پروونشل لیجسلیشن ہوتی ہے. کسی کو آئیڈیا کہ پروونشل لیجسلیشن اور فیڈرل لیجسلیشن کا جو پروونسز امپوز کرتے ہیں ٹیکسز وہ پروونشل اس میں آئیں گے, اور جو فیڈرل کرتی ہے وہ فیڈرل. جی, اب جو چیزیں فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ میں شامل نہیں ہیں اس کے اوپر وہ پروونشل لیجسلیشن ہوگی, اور پروونشل لیجسلیشن کے تھرو اس کے اوپر ٹیکس کی لیوی ہوگی. 18th امینڈمنٹ کے بعد 2010 کے بعد سروسز پروونسز کے ڈومین میں چلا گیا, اور پروونسز نے اپنے اپنے سیلز ٹیکس ایکٹ امپوز کر دیے. سیلز ٹیکس ایکٹ 2011 میں سندھ نے کیا, پھر 2012 میں پنجاب نے کیا, 2013 میں کے پی کے نے کیا, 2015 میں شاید بلوچستان نے کیا. تو اب ان سروسز کے جو ایکٹس ہیں وہ تھرو پروونشل لیجسلیشن ریگولیٹ ہوتے ہیں, اور جو ٹیکسز آن سروسز ہیں وہ پیور سبجیکٹ ہے اب پروونسز کا. تو اب ان ٹوٹل جو پاکستان کے اندر ایک انکم ٹیکس آرڈیننس ہے جو انکم کے اوپر ٹیکس لگاتا ہے, سیلز ٹیکس ایکٹ ہے 1990 کا جو گڈس کے اوپر ویٹ فارم میں ٹیکس امپوز کرتا ہے, جو پروونشل سیلز ٹیکس ہیں وہ بھی ویٹ موڈ میں ہی ہیں, وہ بھی جو سروسز پرووائڈ کرتے ہیں ان کی وہ انپوٹ آؤٹ پٹ کی ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں. میں انپوٹ آؤٹ پٹ کا کیونکہ مینلی آپ کے جتنا بھی انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں وہ انپوٹ اور آؤٹ پٹ کی ایڈجسٹمنٹ کے اوپر ریلائی کرتے ہیں, وہ میں ابھی کانسیپٹ کو بھی آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں. فیڈرل ایکسائز ایکٹ جو ہے وہ بیسکلی آہستہ آہستہ وہ اس کے اوپر جو جتنے اس کے فرسٹ اسکیڈول کے اندر جتنے آئٹمس تھے وہ ریڈیوس ہوتے جا رہے ہیں, کیونکہ اس میں سروسز کا مین پورشن تھا, سروسز وہ پروونسز کے ڈومین میں چلا گیا. کسٹمز ایکٹ جو بھی چیز آپ امپورٹ کریں گے اس کے اوپر کسٹمز ڈیوٹی پے کریں گے, انلیس انٹل کہ وہ کوئی فکس اسکیڈول میں اسپیسیفک اس کی ایگزمپشن نہ ہو. اب ایک لے مین کا کہہ لیں یا آپ اگر نئے پریکٹس اگر اسٹارٹ کریں تو آپ سے کوئی کوشچن پوچھے کہ یہ انکم ٹیکس اپلیکیبل ہے کسی انکم کے اوپر, سیلز ٹیکس ایکٹ یہ سیلز ٹیکس اپلائی ہوتا ہے ان گڈس کے اوپر, فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کیا اپلیکیبل ہوگی, کیونکہ ایک بیسک کوشچن یہی ہے کہ فار ایگزامپل کہ یہ ٹیشو باکس ہے, تو ٹیشو باکس کے اوپر اگر میں اس کو سیل کروں گا تو کیا اس کی انکم کے اوپر انکم ٹیکس اپلیکیبل ہوگا, اس کو میں سپلائی کروں گا تو کیا سیلز ٹیکس اپلائی ہوگا, کیا میں اس کو امپورٹ کروں گا تو کسٹمز ڈیوٹی اپلائی ہوگی, اگر میں اس کو سپلائی کے وقت اگر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کیا اس کے اوپر اپلیکیبل ہے یا نہیں, کیونکہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی اور سیلز ٹیکس سائملٹینیسلی بھی اپلیکیبل ہے. اب کیا یہ پروویژننگ یا سپلائی آف ٹیشو باکسز کیا یہ سروسز کے ڈومین میں آئے گا یا نہیں آئے گا, کیا اس کے اوپر تو پروونشل سیلز ٹیکس ہوگا یا نہیں ہوگا. اب یہ سارے کوسچنز ہیں کہ جو آپ ڈیلی روٹین میں اگر کسی کے پاس بھی جائیں گے تو آپ کا کلائنٹ سب سے پہلے یہ کوسچن کر سکتا ہے کہ مجھے بتائیں کہ جی میری یہ انکم ہے, میں یہ سپلائی کر رہا ہوں, میں یہ بزنس کر رہا ہوں, تو اس کے اوپر کون کون سے ٹیکسز اپلیکیبل ہوں. تو میں آپ کو وہ ایک لے مین کے طور پہ یا جیسے آپ ایک فریش لائر کے طور پہ جو کانسیپٹس ہیں وہ میں آپ کے کلیئر کر دیتا ہوں. یہ کانسیپٹ ذرا سن لیجیے گا تاکہ اس سے آپ کا آگے وہ بالکل کلیئرٹی کے ساتھ چیزیں وہ انڈرسٹینڈ کرنا شروع کر دیں گے.
انکم ٹیکس آرڈیننس کے اندر وہ اپلیکیبل ہے. انکم ٹیکس آرڈیننس ہر اس انکم کے اوپر جو بھی ایک انڈیویجول بزنس مین سیلریڈ کلاس کا پرسن ریسیو کر رہا ہے, انلیس کہ وہ اس کی کوئی اسپیسیفک ایگزمپشن سیکنڈ اسکیڈول کے اندر مینشن ہے. کہ کوئی بھی ایسے انکم ہو, اگر کوئی بھی آپ سے پوچھتا ہے کہ میری انکم کیا ٹیکسیبل ہے, انکم ٹیکس اپلیکیبل ہوگا, تو آپ کا اسٹیٹ اوے آنسر یہ ہوگا کہ جی ہاں اس کے اوپر انکم ٹیکس آرڈیننس اپلیکیبل ہوگا, انلیس کہ وہ سیکنڈ اسکیڈول کے اندر اسپیسیفک ایگزمپشن اس کی اویلیبل ہے. تو آپ سب سے پہلے جاتے ہیں اور جا کے سیکنڈ اسکیڈول اوپن کرتے ہیں. سیکنڈ اسکیڈول میں دیکھتے ہیں کہ جی یہ جو بات کر رہے ہیں کہ جو انکم اپنی اس کے بتا رہے ہیں جی میری یہ سورس آف انکم ہے, کیا وہ اس کے اندر ٹیکسیبل ہے یا نہیں, تو آپ کو اس کی ٹیکسیبلٹی کا آئیڈیا ہو جاتا ہے. پھر اگلا بندہ کوشچن کرے گی جی کیا اس کے اوپر سیلز ٹیکس اپلیکیبل ہے یا نہیں. تو سیلز ٹیکس 1990 کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ہر سپلائی کے اوپر, ہر سپلائی آف گڈس کے اوپر ٹیکس ہے, انلیس کہ وہ 6 اسکیڈول کے اندر اسپیسیفکلی ایگزمپٹ ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے اندر کہ کوئی بھی چیز اگر وہ کہ ٹیشو باکس کے اوپر اس کی میں سپلائی کروں تو سیلز ٹیکس اپلیکیبل ہوگا نہیں ہوگا, تو آپ کا اسٹیٹ اوے یہ ہوگا کہ جی اس کے اوپر سیلز ٹیکس اپلیکیبل ہوگا, انلیس کہ یہ 6 اسکیڈول کے اندر اسپیسیفکلی ایگزمپٹ نہ ہو. ٹھیک. کسٹمز ایکٹ کے اندر بھی یہی کانسیپٹ ہے کہ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ میں چیز امپورٹ کرنے لگا ہوں تو کیا اس کے اوپر کسٹمز ڈیوٹی اٹریکٹ ہوگی یا نہیں ہوگی, تو اس کا اسٹیٹ اوے آنسر یہ ہوگا کہ جی ہر امپورٹ کے اوپر کسٹمز ڈیوٹی اپلیکیبل ہے, انلیس کہ وہ اس کے 5th اسکیڈول میں اسپیسیفک ایگزمپشن نہیں ہوگی. یہ کانسیپٹس ہیں کہ ایک اسپیسیفک لیوی ہے, یہ لیوی اکراس دا بورڈ ہے, اور آپ کی اسپیسیفک ایگزمپشن اس کی اویلیبل ہے. اسی طریقے سے اگر آپ فیڈرل ایکسائز لا میں جاتے ہیں تو فیڈرل ایکسائز لا کے اندر جو اس کی لیوی ہے وہ اسپیسیفک ہے. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ ٹیشو باکس کی سپلائی کے اوپر کیا فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی اپلیکیبل ہے, تو اس کا آنسر یہ ہوگا کہ مجھے اس کا فرسٹ اسکیڈول دیکھیں گے, اس کے انٹری فرسٹ اسکیڈول میں اسپیسیفکلی لیوی ہوگی. اس کے جو آئٹمس اس فرسٹ اسکیڈول کے اندر مینشن نہیں ہوں گے ان کے اوپر ایکسائز ڈیوٹی اٹریکٹ نہیں ہوگی. اور یہی آپ کا کانسیپٹ جو ہے یہ پروونشل سیلز ٹیکس آن سروسز جو ہیں ان کے اوپر بھی اپلائی ہوگا, کیونکہ تمام جتنے بھی وہ پروونشل سیلز ٹیکس ایکٹس ہیں ان کے اندر اسپیسیفک لیوی ہے, اور وہ ان کا سیکنڈ اسکیڈول ہے جس کے اندر اسپیسیفک لیوی ہے. یہ کانسیپٹ کلیئر ہوا سب کا یا اسکیڈولز کیا ہے؟ دیکھیں بیسکلی آپ کے لا کے اندر ہی وہ اسکیڈولز یا شیڈیولز جیسے آپ اس کو پروناؤنس کر رہے ہیں کہ وہ شیڈیول دیا ہوتا ہے. امینڈمنٹ نہیں, امینڈمنٹ نہیں ہوتی, یہ اسپیسیفکلی آپ اگر ہر ایک سیکشنز کے اندر اگر ہر لا کے اندر دیکھیں تو سیکشن 3 ہوتا ہے. سیکشن 3 کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ جی جو کیونکہ انہوں نے کچھ آئٹمس ڈالنے ہوتے ہیں تو آئٹمس وہ شیڈیول کے اندر یا اسکیڈول کے اندر وہ ڈال دیتے ہیں کہ جی یہ آئٹمس اس شیڈیول کے اندر جو آئٹمس ہوں گے وہ ایکسائزیبل ہوں گے یا ٹیکسیبل ہوں گے, یا ان جو آئٹمس ہوں گے ان شیڈیولز کے وہ ایگزمپٹ ہوں گے. یہ ان وہ شیڈیولز بنا دیتے ہیں کہ ڈفرینٹ انٹریز ڈال دیتے ہیں اس کے. Yes? تو اب یہ جتنے ٹیکسز ہیں کچھ اسپیسیفک لیویز سے ریلیٹڈ ہیں, کچھ ایگزمپشن سے ریلیٹڈ ہیں, کہ کچھ لاز کے اندر جنرل لیوی ہے اور کچھ لاز کے اندر اسپیسیفک لیوی ہے, کچھ لاز کے اندر اسپیسیفک ایگزمپشن ہے اور کچھ لاز کے اندر جنرل ایگزمپشن. ٹھیک ہے, تو آپ نے صرف اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے, کیونکہ آپ صرف فرسٹ کوسچن جب جہاں سے آپ نے کسی کیس کو پریپیئر کرنا ہے تو وہ فرسٹ کوسچن ہی یہی ہوگا کہ اگر آپ کے پاس ٹیکس کی پریکٹس اگر کسی نے کرنی ہے تو ٹیکس کی پریکٹس میں سب سے پہلا کوسچن ہی وہ یہی کرے گا کہ کیا یہ انکم ٹیکسیبل ہے یا نہیں ہے, کیا اس کی سپلائی ٹیکسیبل ہے یا نہیں ہے. تو وہ اسپیسیفک کوسچن آپ نے جب کسی بھی کیس کی پریپریشن کرنے جاتے ہیں تو یہ بیسک اس کی چیز ہوگی ٹیکس ریلیٹڈ کیسز کے اندر, کہ آپ نے سب سے پہلے اس کی لیوی دیکھنی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, انکم ٹیکس آرڈیننس کے اندر آپ کے جو ڈفرینٹ ہیڈز ہیں انکم کے, اب اس کے اندر وہ بھی تھوڑا سا میں بیسک آپ کو صرف انکم ٹیکس لا کا تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ اب ہر ایک اسٹیچیوٹ کو جب آپ جتنے بھی جو نئے لائرز ہیں ان کو سب سے زیادہ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہم اگر کوئی نیا اسٹیچیوٹ نکالتے ہیں تو اس نئے اسٹیچیوٹ کو نکالتے ہوئے جب آپ اس کو ریڈ کرنے جاتے ہیں
تو ریڈ کرتے ساتھ ہی اگر آپ 2 منٹ کی یا 3 منٹ کی ریڈنگ دیں گے اس کے بعد کہیں گے کہ نہیں بہت ڈیفیکلٹ ہے، یا اس کو جب آپ پڑھنا شروع کریں گے تو آپ یہ ایک دم سوچیں گے کہ نہیں یہ اگر میں اس کو ریڈ کیا تو مجھے کچھ سمجھ کچھ نہیں آ رہا. جیسے اگر آپ کانسٹیٹیوشن کو اٹھا لیں تو آج بھی اگر یہ یونیورسٹی آف لنڈن کے اگر کوئی اسٹوڈنٹس ہیں تو وہ کانسٹیٹیوشن جس وقت پڑھنے لگیں گے تو اس وقت ان کو بہت مشکل آئے، وہ کہیں گے یار یہ کانسٹیٹیوشن ہمیں سمجھ نہیں آ رہا. یا اسی طریقے سے کوئی بھی اسٹیچیوٹ جو آپ نے کبھی پہلے نہیں دیکھا تو آپ ہر اسٹیچیوٹ کو جب بھی پڑھیں تو اس کو چیپٹر وائز پڑھیں. آپ اگر اس اسکیجول کو مکس کر کے تو آپ اگر پڑھیں گے سیکشنز کو تو آپ ہمیشہ آپ کے مائنڈ کے اندر وہ مکس ہی رہیں گی چیزیں جب تک کہ آپ اس کو چیپٹر وائز نہیں پڑھتے. اگر آپ جیسے بھی ابھی جتنے بھی میرے خیال میں سب کا کانسیپٹ اگر کسی کا نہیں ہے تو مجھے بتائیے گا، لیکن ادھر جتنے بھی ابھی مجھے جو نئے ملتے ہیں اسٹوڈنٹس ہوں یا چاہے وہ نئے لائرز ہوں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ٹیکس کی پریکٹس بیسیکلی لا پریکٹس نہیں ہے، وہ کیلکولیشنز کے اوپر ہے یا وہ فائنانس ریلیٹڈ ہے. کسی کا کوئی ہے کانسیپٹ کہ اس کے علاوہ کہ نہیں اس کے اندر بیسیکلی لا کی انٹرپریٹیشن زیادہ ہے؟ آپ میں سے کوئی لا کی انٹرپریٹیشن ہے، اس میں لا کی انٹرپریٹیشن ہے، مختلف ایشوز آتے ہیں جس کو باقاعدہ سے اس کے اوپر ڈسکشنز ہوتی ہیں اور مختلف ایشوز جو ہیں ٹریبیونل میں، ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں وہ چل رہے ہیں. لا کے اوپر اس کے اوپر باقاعدہ سے مثال کے طور پر سپر ٹیکس کا ایشو ہے ریسنٹلی، کیونکہ میں انکم ٹیکس کی پریکٹس کر رہا ہوں اس لیے مجھے آئیڈیا ہے کہ سپر ٹیکس ابھی لیوی ہوا تھا 2022 میں، اس کے اوپر مختلف قسم کی ججمنٹ آئی کیونکہ ٹیکس جب بھی کبھی لگتا ہے تو وہ پراسپیکٹولی اپلائی ہونا چاہیے، لیکن اس فائنانس ایکٹ کے اندر اس کے اندر چینج آئی، اس کو ریٹروسپیکٹولی اپلائی کیا گیا جس کے اوپر ہائی کورٹ نے اس کو اسٹرائک ڈاؤن کیا. بیسکلی اس طرح مختلف ایشوز جو ہیں اس کے اندر آتے ہیں. میں تھوڑا سا آپ کو یہ آپ کا مائنڈ تھوڑا سا کلیئر کروں کہ کیونکہ ابھی نئے جتنے بھی لائرس ہیں آپ مجھے شاید اگر آپ کی بار میں جائیں اسلام آباد بار میں تو شاید مجھے آدھے سے زیادہ لوگ نہیں جانتے ہوں گے. جب میں یہ اپوائنٹمنٹ جب نہیں ہوئی تھی میری تو آدھے سے زیادہ لوگ مجھے جانتے نہیں تھے. اگر کوئی جانے بھی تو کہیں گے جی اب کوئی بھی اگر ٹیکس سائڈ پہ پریکٹس کرتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اچھا وہ ٹیکس والی سائڈ پہ وہ تو لائر ہی نہیں، وہ صرف کیلکولیشنز اور ریٹرنس فائل کرتا ہے، یہ سب کچھ وہ کانسیپٹ. یہ کانسیپٹ ایسا سروس سے چینج ہوتا جا رہا ہے. اب آپ اگر یہ دیکھیں کہ جتنے آج پاکستان میں جتنے جو ٹاپ کے 5 یا 10 لائرز ہیں ان میں سے ٹیکس کی پریکٹس کرنے والے لائرز کتنے ہیں اور باقی لائرز کتنے ہیں، ان کی ریشو اگر آپ آج بھی دیکھیں. اگر کسی کو کوئی آئیڈیا ہو آج کل کے جو لائرز ہیں جو بگ 5 لائرز یا بگ 10 لائرز، وہ کوئی نام اگر مجھے بتا سکے. یہ صرف میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا موٹیویٹ کر رہا ہوں کہ آپ ٹیکس کی پریکٹس کی طرف آئیں. سر مخدوم علی خان صاحب ہیں وہ انکم ٹیکس کی پریکٹس کر رہے ہیں. اور کون کون ہیں؟ اور فاروق نسیم صاحب ہیں وہ بھی انکم ٹیکس کی پریکٹس کر رہے ہیں. خالد جاوید صاحب ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں. آپ اگر یہ گن لیں، آپ اگر یہ ٹاپ 10 نکالیں گے تو اس میں سے آپ کو 7-8 شاید لائرز ایسے ملیں گے جو ٹیکس کی پریکٹس کرتے رہے. ٹیکس کی پریکٹس کے بعد پھر وہ کانسٹیٹیوشن پریکٹس میں آئے، پھر کانسٹیٹیوشن پریکٹس میں وہ آتے ہوئے سارا ٹیکس بھی سارا دیکھ رہے ہیں. کوئی بھی اگر کوئی کرمنل لائر، سول لائر، اگر کوئی اسلام آباد کا جو سب سے بڑا لائر بھی ہوگا اس کو کراچی میں کوئی نہیں جانتا ہوگا. جو کراچی کے اگر کراچی اگر کبھی گیا کوئی نہیں ہے تو مجھے تو یہ بتایا کہ کراچی کا کوئی سول یا کرمنل لائر بہت بڑا جس کا نام سنا ہو، یا کوئی لاہور کا کوئی لائر ہو جس کا نام سنا ہو، یا اسلام آباد کا کوئی ہو جو لاہور یا کراچی میں جو رہتے ہیں لوگ ان کو کوئی جانتے ہیں. پاکستان میں تو بڑے لاکھ حارث صاحب ہیں، سلمان ستر صاحب ہیں، ایگزیکٹلی بڑے اجاز بٹال بھی گزرے ہیں، ایگزیکٹلی دیکھیں سلطان صاحب ایگزیکٹلی. اب اس میں دیکھیں کوشچن یہ ہے کہ اب ٹاپ 10 کے اندر اس وقت ان کی ریشو 2، 3 یا 4 کی ہوگی. اس میں کوئی سول لائر بہت اچھا ہوگا، کوئی کانسٹیٹیوشن لائر ہوگا، کوئی کرمنل لائر ہوگا، ایک ایک کر کے. لیکن اگر آپ نے جیسے بھی نام انہوں نے گنے تو وہ اب وہ ٹاپ 10 کے اندر 5-6 لائرز ہوں گے جن کی انیشل پریکٹس ٹیکس کی تھی. دیکھیں بیسیکلی کانسیپٹ کیا ہے اس کے اندر، ایک ہیرارکی ہے. جب آپ کو کوئی بھی ٹیکس کی اسیسمنٹ ہونے لگتی ہے تو ٹیکس کی اسیسمنٹ کے وقت آپ کو ایک شو کاز کیا جاتا ہے کہ جی آپ نے یہ فلاں اماؤنٹ کے اوپر ٹیکس پے کرنا تھا وہ آپ نے پے نہیں کیا، یا اگر آپ نے فلاں کوئی سروس دی پرووائڈ کی، کوئی اگر آپ نے گڈ سپلائی کیے تو آپ نے اس کے اوپر سیلس ٹیکس پے نہیں کیا، آپ کو شو کاز کرتے ہیں. شو کاز کے بعد پھر اس آرڈر پاس ہو جاتا ہے. جب آپ اس کی پی فائل کرنے لگتے ہیں تو وہ کچھ فیکچوئل گراؤنڈز لیتے ہیں، کچھ لیگل گراؤنڈز لیتے ہیں. لیگل گراؤنڈ لیتے وقت آپ نے اس ان ایکٹس کے اندر انٹرپریٹیشن بہت زیادہ انوالو ہوتی ہے کیونکہ ایک ایک ورڈ کی انٹرپریٹیشن ہے اس کے اندر.
فیکچوئل گراؤنڈس کے اوپر صرف یہ ہوگا کہ جی یہ ویلیو آف سپلائی کتنی ہے، وہ 100 روپیز تھی، 90 روپیز تھی، 80 روپیز تھی، اس کے ایڈجسٹمنٹ آپ نے کلیم کرتے ہوئے یہ کیلکولیشن مسٹیک کی. اسی طریقے سے جب وہ اگر آپ اپیل کمیشن اپیل کے پاس کریں گے تو کمیشن اپیل کے بعد جو اپیل کا فورم ہے وہ اپیلیٹ ٹرائبونل ہے. تو اپیلیٹ ٹرائبونل میں جب آپ جاتے ہیں تو وہ بھی کوسچن آف فیکٹ کوسچن آف لا دونوں کے اوپر آپ آرگیو کرتے ہیں. جب ایک دفعہ ٹرائبونل سے ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے تو وہ کوسچن آف فیکٹ ختم ہو جاتا ہے. آپ اس کوسچن آف فیکٹ کا وہ فائنل ڈٹرمنیشن ہے جو ٹرائبونل کر دیتی ہے. اس کے بعد جب آپ نے ریفرنس فائل کرنا ہے ہائی کورٹ کے اندر انڈر دا اسٹیچیوٹ تو وہ صرف آپ نے کوسچن آف لا پہ کرنا ہے، اس میں آپ کا کوئی فیکٹس انوالو نہیں ہوگا. پھر اس کی جب اپیل ہوگی یا سی پی ایل اے ہوگی تو وہ سپریم کورٹ میں ہوگی، وہ بھی صرف کوسچن آف لا پہ ہوگی، اس کے اندر کوئی فیکٹس انوالو نہیں ہوں گے. تو کچھ لائرز ایسے ہیں جو ٹیکس کی پریکٹس کر رہے ہیں کہ جو صرف ریٹرنز بناتے ہیں اور وہ فائل کرتے ہیں. کچھ لائرز ایسے ہیں کہ جو ریٹرنز کا کام نہیں کرتے لیکن وہ کیسز میں پلیڈ کرتے ہیں، وہ بے شک وہ ٹیکس اتھارٹیز کے ہوں، ٹرائبل کے ہوں، یا ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ ہو. تو اس وجہ سے یہ بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں کو میں موٹیویٹ کر سکوں کہ آپ ٹیکس کی پریکٹس والی سائڈ پہ ہیں، کہ ٹیکس کی پریکٹس میں بھی بہت زیادہ سکوپ ہے اور ابھی نئے جو لائرز ہیں وہ آ نہیں رہے. اس کا صرف شاید بیسک ایک پرپز یہ ہوتا ہے کہ جو بھی نیا لائر آتا ہے وہ شاید آفس افورڈ نہیں کر سکتا ہوتا، تو اس کے لیے آسان کام ہوتا ہے کہ وہ جا کے کچہری میں بیٹھ جائے اور سے کام شروع کرے اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ چلتا ہے، کیونکہ اس کا ایکسپینس کوئی نہیں ہے. چلو اگر کوئی انکم نہیں آ رہی تو اس کا ایکسپینس نہیں ہے. انکم ٹیکس یہ سیلز ٹیکس یہ کوئی بھی ٹیکس کی پریکٹس کرتے ہوئے آپ کو بے شک ایک چھوٹا بھی آفس بنانا پڑے لیکن آپ کو ایک آفس بنانا پڑے. تو اس کا ایک تو وے آؤٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی لا فرم جو آلریڈی ٹیکس ایکٹ پر پریکٹس کر رہی ہے آپ 19 سال 2 سال 3 سال لگائیں تاکہ آپ اتنی کوئی سیونگ ہو جائے کہ آپ اپنا ایک آفس بنا سکیں. تو ٹیکس کی پریکٹس کی سائڈ پہ ضرور ہیں. جتنے جو نئے جو انڈیویجولز ہیں جو نئے لائرز ہیں ان کو ضرور آنا چاہیے ٹیکس کی پریکٹس کی سائڈ پہ. اچھا میں وہ اسٹیچوٹ کا پڑھنے کا آپ کو بتا رہا تھا کہ اسٹیچوٹ کو جب بھی آپ پڑھتے ہیں تو اسٹیچوٹ کو ایک سوال ہے سر، کیا پاکستان کے اندر بھی ہر شخص کو جیسے اس دنیا میں پاکستان سے باہر مینڈیٹوری ہے کہ ہر بندے نے اپنا انکم ٹیکس فائل کرنا ہے ریگارڈلیس کہ آپ کی انکم 0 گئی ہے تو آپ نے ٹیکس ضرور فائل کرنا ہے. اور ایک بریکٹس بنی ہوتی ہے کہ لیٹ سے کہ نارتھ امریکہ کی بریکٹ ہے کہ آپ 18,000 سے نیچے اگر فائل کریں تو آپ پہ ٹیکس نہیں ہوگا، الٹا آپ کو جی ایس ٹی واپس آتی ہے، گورنمنٹ آپ کو پیسے واپس کرتی ہے. تو کیا پاکستان میں بھی ایسا لگا کہ یہ مینڈیٹوری ہر بندے کے لیے وہ پیسے بنا رہا ہے کما رہا ہے یا بالکل بھی نہیں کما رہا تو تب بھی اس کو ٹیکس فائل کرنا ہے؟ دیکھیں سر انکم ٹیکس آرڈیننس کے اندر سیکشن 114 ہے، اس کے وہ فائلنگ آف ریٹرن سے ریلیٹڈ ہے. تو آپ نے ریٹرن کے جو کرائٹیریا کہ کس نے انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنی ہے وہ 114 میں مینشن ہے. ایک تو اس بندے نے ریٹرن فائل کرنی ہے جس کا سلیب ٹیکسیبل انکم کے اندر ہے. وہ سلیبس چینج ہوتے رہتے ہیں، کبھی وہ پہلے 2 لاکھ سے سٹارٹ ہوا پھر 3 ہوا 4 ہوا، تو 4 لاکھ سے اوپر اگر کوئی ہوگا تو وہ ٹیکس سلیب میں آ جائے گا اینول، تو وہ اس نے ریٹرن فائل کرنی ہے. اس میں اور کرائٹیریا یہ ہے کہ کسی کے نام پہ کوئی گاڑی ہے اس نے انکم ٹیکس کی ریٹرن فائل کرنی ہے. اگر اس کے نام پہ کوئی پلاٹ ہے 10 مرلہ سے اوپر تو اس نے انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنی ہے. اس کے اندر وہ 114 کے اندر اسپیسیفکلی مینشن ہے کہ کن کن لوگوں نے ریٹرن فائل کرنا ہے. اس میں کانسیپٹ یہ ہے کہ جیسے آپ کی اگر انکم آپ کہتے ہیں میری انکم کوئی نہیں لیکن میں نے 50 لاکھ کی گاڑی لے لی ہوئی ہے، آپ کے نام پہ گاڑی ہے آپ کی انکم نہیں، تو وہ اس وجہ سے اس کے اندر مینڈیٹری انہوں نے کہا کہ آپ نے ریٹرن فائل کرنی ہے کہ جب آپ ریٹرن فائل کریں گے تو آپ کی اسسمنٹ ہوگی. جب آپ کی اسسمنٹ ہوگی تو آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے 5 ملین کی گاڑی تو لے لی لیکن آپ کی سورس آف انکم کیا تھی، آپ نے انکم تو ڈکلیئر نہیں کی. تو اس وجہ سے کسی نے 10 مرلہ کا اس سے اوپر کا اگر کوئی پلاٹ پرچیز کر لیا تو وہ پلاٹ تو اس نے پرچیز کر لیا لیکن وہ کہتے ہیں کہ میری انکم کوئی نہیں، تو وہ کہیں گے کہ آپ کی اگر انکم نہیں ہے تو آپ نے یہ پلاٹ کیسے پرچیز کر لیا. تو اس وجہ سے اگر آپ سیکشن 114 دیکھیں گے تو آپ کو اس کا وہ آنسر مل جائے گا. سر اس سے ایک اور سوال ہے جی جی. جیسے پاکستان میں 22-23 لاکھ لوگ ٹیکس دیتے ہیں 25 کروڑ میں سے، دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے ٹیکس نہیں دیا آڈٹ میں آپ کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے تو لائف اسٹائل پہ آ کہ لائف اسٹائل پہ آ. تو کیا پاکستان میں بھی کوئی ایسا میکینزم ہے کہ آپ لوگوں کو لائف اسٹائل آپ پورا اسلام آباد بھرا ہے، اگر 40-40 کروڑ کے گھر ہیں 10-10 کروڑ کی وہ گاڑی چلاتے ہیں 0 ٹیکس دیتے ہیں، تو کیا میکینزم ہے ٹیکس کے اندر ان لوگوں کو ڈیٹیکٹ کرنے کا؟ کیا پاکستان میں بھی لائف اسٹائل ٹیکس ہوتا ہے جیسے انہوں نے ایک
ایک اپوائنٹمنٹ ہو جاتی ہے ایک شخص کی، اوکے ہم اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر رہے کہ کتنے پیسے سے چھپائے ہوئے ہیں پیسے بندے نے، اور پھر جب لائف اسٹائل پہ آتے ہیں کہ 10 کروڑ کے گھر میں رہتے ہو، 5 کروڑ کی گاڑی چلاتے ہو، انکم تمہاری ہے 1 کروڑ کا، تو یہ ساری مینج کیسے ہوتی ہے؟ تو اس کا کیا میکنزم ہے پاکستان میں؟ دیکھیں سر، اس کے اندر اسی میں اگر آپ یہ دیکھیں گے ساتھ سیکشن 116 ہے، اس وجہ سے سارے جو کوشچنز ہیں یہ آخر میں چھوڑتا ہوں پہلے اس کو ایکسپلین اسپیسیفک آنسر دینے کے بعد، کہ سیکشن 116 ہے وہ ویلتھ اسٹیٹمنٹ فائل کرنے کا ہے. جب آپ ریٹرن فائل کرتے ہیں 114 میں تو آپ نے اس کے ساتھ مینڈیٹری ہے کہ آپ نے 116 میں ویلتھ اسٹیٹمنٹ بھی فائل کرنی ہے. ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں آپ نے اپنے سارے ایسٹس ڈکلیئر کرنے. جب وہ آپ اپنی ڈیکلریشن دے دیتے ہیں 116 کے اندر کہ میں اس میرے نام پہ اتنے گھر ہیں، اتنے پلاٹس ہیں، اتنی گاڑیاں ہیں، یہ بینک بیلنس ہے، سب کچھ آپ نے 30 جون جو ریلیونٹ ٹیکس ایئر کا ہوگا وہ آپ نے ڈکلیئر کرنا ہے. تو جب آپ نے ڈکلیئر کر دیا اور بعد میں اگر وہ کوئی ایسی چیز نکل آتی ہے جو کنسیلمنٹ میں آ جاتی ہے کہ جی وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے تو ڈکلیئر کیا تھا میرا یہ F8 میں 500 گز کا گھر ہے، آپ رہے تو F7 میں 1000 گز کے گھر میں رہ رہے ہیں، تو یہ بتائیں گے یہ کیسے رہ رہے ہیں. تو وہ اس وقت جب آپ نے اپنی ریٹرن فائل کرنی، اپنی ویلتھ اسٹیٹمنٹ فائل کرنی، جب وہ آڈٹ میں سلیکشن ہوتی ہے تو اس وقت وہ اسپیسیفک کوسچنز ان سے پوچھے جاتے ہیں اور وہ پھر ان کو ایکسپلین کرتا ہے. تو ایسی کوئی بھی چیز کہ جو نارملی اگر آپ یہ دیکھیں کہ بڑے شہروں کے اندر کنسیلمنٹ بہت کم ہوتی ہے، کہ اگر اسلام آباد میں کوئی گھر ہے تو اس کو پتا ہے کہ وہ CBA سے سارا ریکارڈ FBI والے ریٹریو کر لیتے ہیں. انہیں پتا ہے کہ اسلام آباد میں جتنے گھر ہیں وہ کس کس کے نام پہ. ان کو یہ پتا ہے کہ اسلام آباد میں جتنی جو گاڑیاں رجسٹرڈ ہیں وہ کن کن کے ناموں پہ. اور وہ ہمیشہ وہ کیونکہ اب تو CNIC کے ساتھ ہے، آپ اگر گھر پرچیز کرنے جائیں، پلاٹ پرچیز کرنے جائیں، گاڑی پرچیز کرنے جائیں تو آپ کا CNIC ساتھ ریفلیکٹ ہو رہا ہوتا ہے اور وہ CNIC کے ساتھ آپ کا نیشنل ٹیکس نمبر انہوں نے کنیکٹ کر دیا. اب اس سے وہ انہیں آئیڈیا ہو جاتا ہے، جیسے وہ CNIC ڈالیں گے تو ساری ڈیٹیلز آ جائیں گی کہ اس نے ایٹ دا ٹائم آف پرچیزز جو ٹیکسز پے کیے تھے. دیکھیں بیسیکلی اس میں وہ تھوڑا مکس اپ ہو رہا ہے کہ ود ہولڈنگ ٹیکس کا ایک پروسیجر ہے انکم ٹیکس آرڈیننس کے اندر. اب وہ ود ہولڈنگ ٹیکس کا وہ 1% ہے، 2% ہے، بیسیکلی تو ٹیکس سلیبز ہیں وہ میکسیمم جو 37% ٹیکس ہے. لیکن وہ ود ہولڈنگ ٹیکس جب بھی لگاتے ہیں کہ اگر کسی نے بھی اگر دیکھا ہوگا کہ اگر وہ گاڑی پرچیز کرنے جائیں گے، موٹر سائیکل پرچیز کرنے جائیں، گھر پرچیز کرنے جائیں تو اس کے اوپر ود ہولڈنگ ٹیکس کا ایک ٹیکس امپوز ہوتا ہے جو 1% ہے، 2% ہے، 3% ہے، ڈفرینٹ اس کے بھی سلیبز ہیں. اب وہ 1% ٹیکس لینا پرپز نہیں ہے گورنمنٹ کا. وہ 1% ٹیکس کا صرف پرپز ایک ہی ہے کہ جب وہ اپنی ٹرانسفر کرائے گا اس پلاٹ کی یا گھر کی تو وہ 1% جب ٹیکس پے کرے گا تو وہ ان کے سسٹم میں ریفلیکٹ ہونا شروع ہو جائے گا. ٹیکس نیٹ پہ وہ ٹیکس نیٹ میں آ جائے گا. انہیں یہ پتا چل جائے گا کہ اس نے یہ اس ورتھ کا گھر یا اس ورتھ کا پلاٹ یا اس ورتھ کی گاڑی پرچیز کی. تو وہ صرف اس ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے وہ ایک ود ہولڈنگ کا کانسیپٹ ہے. اب جیسے سیلریڈ پرسن ہے کوئی بھی، تو اگر وہ سیلری لے رہا ہے تو سیلری کے وقت بھی وہ ٹیکس اس کا ڈیڈکٹ ہوتا ہے، وہ تو خیر 100% ڈیڈکٹ کر دیتے ہیں. اسی طریقے سے بزنس اگر آپ کوئی سروسز دے رہے ہیں، جیسے اگر کوئی ایسے آپ لائر جب آپ کا اپنی پریکٹس کریں گے تو کمپنیز کو اگر آپ کوئی سروسز پرووائڈ کریں گے تو وہ بھی آپ کا 11% ٹیکس ود ہولڈ کرے گا. وہ 11% ٹیکس ود ہولڈ کرنے کا کانسیپٹ صرف یہ ہے کہ وہ اس وقت اس ٹیکس نیٹ کے اندر وہ آ جائے گا اور وہ بتا دے گا ٹیکس والوں کو، کیونکہ اس نے چلان جمع کرانا ہے تو کہے گا کہ اس NTM اس CNIC کے اگینسٹ میں نے یہ 11% کی اماؤنٹ ڈیڈکٹ کی. اب اگر آپ نے لیٹ سے کہ اگر 1 لاکھ فیس لی ہے تو وہ 11,000 اس میں سے ڈیڈکٹ کر لیں. تو اسی طریقے سے تمام کمپنیز جب وہ ڈیڈکشن کریں گی اور اپنی اپنی اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں وہ، کیونکہ سسٹم پہ چلا جاتا ہے، وہ EFBR سسٹم ہے ان کا، اس پہ چلی جاتی ہے. تو جب وہ ساری انفارمیشن اکٹھی ہو جاتی ہے تو آپ کوئی بھی کنسیلمنٹ نہیں کر سکتے. تو وہ آپ نے ڈیفینیٹلی اس کو ڈکلیئر کرنا ہی کرنا ہے. سیکنڈلی اب انکم ٹیکس کی یہ بھی پروویژنز ہوتی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے تھرو بینکنگ چینل لینا ہے. اب وہ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں ہی اماؤنٹ آنی ہے تو بینک اکاؤنٹ بھی آپ ہائڈ تو نہیں کر سکتے. کوسچن اگر تھوڑا آنسر اگر کلیئر ہو گیا ہو. اچھا اب میں تھوڑا سا اسی واپس اسی سائڈ پہ جاتا ہوں. دیکھیں انکم ٹیکس آرڈیننس کو بھی جب آپ ریڈ کریں گے تو انکم ٹیکس آرڈیننس کو ریڈ کرتے وقت آپ اگر اس کا آرڈیننس کھولیں، جتنے بھی نئے ہیں ابھی جو پریکٹس اگر نہیں کر رہے تو اگر وہ اس کو کھولیں گے تو وہ ایک دم دیکھیں گے کہ یار یہ تو انکم ٹیکس آرڈیننس بہت ڈیفیکلٹ ہے کہ آپ اس کو شاید 2 گھنٹے 3 گھنٹے پڑھیں اور آپ کو اس کو کچھ بھی سمجھ نہ آئے. لیکن آپ اس کو اگر چیپٹر وائز پڑھیں، آپ اس میں پہلے دیکھیں کہ جی اگر انکم ٹیکس ہے تو انکم ٹیکس انکم کے اوپر ہے تو انکم کے کون سے ہیڈز ہیں.
تو وہ اسپیسیفک چیپٹر ہے جو ہیڈز آف انکم کو ڈیل کرتا ہے. پھر آپ نے اسی میں آگے دیکھنا ہے اگلا چیپٹر ہوگا کہ اس میں ہوگا کہ آپ نے کون سے ایکسپینس کلیم کر سکتے ہیں. کہ کوئی بھی اگر آپ بزنس کر رہے ہیں تو بزنس کے اگینسٹ کوئی ایکسپینس بھی ہوں گے, وہ ایکسپینس آپ کے انکم میں سے مائنس ہوں گے تو ٹیکسیبل انکم بنے گی. تو اسی طریقے سے اگر آپ اس کو چیپٹر وائز اگر ایک دفعہ پڑھیں, وہ آپ ایک سٹنگ میں ایک دن میں پڑھیں انکم ٹیکس آرڈیننس پڑھ کے, تو آپ کو اس میں کافی کلیئرٹی آ جائے کہ میں نے یہ انکم ٹیکس ہیڈز آف انکم کیا ہیں, اس کے ایکسپینس میں کیسے کلیم کروں گا, اس کے آگے میں نے ریٹرن فائل کرنی ہے تو اس کے کون سے سیکشنز ہیں, پھر اس کے آگے اسیسمنٹس ہیں تو اسیسمنٹس کی کون سے سیکشنز ہیں, اس کی کوئی ایپلیٹ پروسیڈنگز ہیں تو ایپلیٹ پروسیڈنگز کی کون سے سیکشنز ہیں, پھر اس کے بعد اگر کوئی ود ہولڈنگ سے ریلیٹڈ آپ کا چیپٹر آ جائے گا کہ جی ان ٹیکسز کے اوپر ود ہولڈنگ کیسے ہوگی, وہ آپ کے چیپٹرز اس میں آ جائیں گے. تو اگر آپ نے انکم ٹیکس آرڈیننس ریڈ کرنا ہے تو آپ اس کو چیپٹر وائز پڑھیں. اسی طریقے سے اگر آپ نے سیلز ٹیکس ایکٹ پڑھنا ہے تو سیلز ٹیکس ایکٹ کے اندر بھی آپ کا کسی کو آئیڈیا ہے کہ چارجنگ سیکشن نارملی اسٹیچیوٹ کے اندر کون سا سیکشن ہوتا ہے؟ سیکشن 3 چارجنگ سیکشن ہوتا ہے. تو سیکشن 3 کو اگر آپ ریڈ کر لیں ایک دفعہ کسی بھی اسٹیچیوٹ کے اندر تو آپ کو اس کے اندر کافی ساری چیزیں مل جائیں گی کہ آپ نے اسٹیچیوٹ کو ریڈ کیسے کرنا ہے. دیکھیں لا آنا ضروری نہیں ہے, لا کو ریڈ کرنا آنا ضروری ہے. اگر آپ سپریم کورٹ میں بھی جائیں اور اگر آپ پیچھے بیٹھے ہوں اور آپ کے سینئر آرگیو کر رہے ہوں کیسز, تو ججز سپریم کورٹ کے ججز سٹنگ ججز بھی بیٹھ کے یہ کہتے ہیں کہ جی اچھا کون سا لا ہے, وہ کہتے ہیں جی اچھا مجھے سیکشن بتائیں کہ کون سا سیکشن ہے, وہ سیکشن کو ریڈ کرتے ہیں. وہ ایک دم نہیں پوچھتے کہ جی نہیں فلاں لا کے اندر فلاں سیکشن کے اندر تو یہ چیز نہیں ہے, انلیس اینٹلی تو انہوں نے پڑھا نہ ہو آلریڈی. لیکن موسٹلی آپ دیکھیں کہ وہ کورٹ میں جب آپ جاتے ہیں تو وہ کورٹ میں جا کے وہ لاز کو پڑھتے ہیں آپ کے ساتھ. وہ پڑھنے کا کانسیپٹ صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف ان کو لا کو ریڈ کرنا آتا ہے, کیونکہ وہ ججز پہلے 20-25 سال کی پریکٹس, پھر 10-12 سال 15 سال کا ایکسپیرینس, تو وہ صرف لا کو ریڈ کرتے ہیں. اگر کوئی بھی ایسا کوئی جج ہے کہ جو آج ٹیکس کی پریکٹس کر رہا تھا یا کرمنل پریکٹس کر رہا تھا, اگر وہ 5 سال کے بعد جب وہ اس نے ایز جج ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کام کیا, تو اس کے بعد آپ اس کے سامنے کوئی بھی لا رکھ لیں تو وہ اس لا کو ریڈ کر کے اس کے بیسک کوسچن کے اوپر خود سے پہنچ جائے گا, اسے 2 منٹ نہیں لگیں. تو اسی وجہ سے آپ لوگ بھی جب ابھی آپ نئے اس پروفیشن کے اندر آ رہے ہیں تو آپ کو لا کو ریڈ کرنا آنا چاہیے. لا یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو یہ پتا ہو کہ میں نے اس اسٹیچیوٹ کو میں اس کو پڑھ رہا ہوں تو میں اس کو پڑھتے ہوئے کیسے میں نے اس کو ریڈ کرنا ہے, اس میں سے جو میرا جو کوسچن ہے اس کوسچن کا آنسر مجھے کہاں سے ملے. تو کوشش یہ کریں کہ لا کو ریڈ کرنا سیکھیں. تو انکم ٹیکس آرڈیننس کے اندر بھی اگر آپ پڑھیں گے تو اس کا وہ آپ کو انکم ٹیکس آرڈیننس کافی مشکل لگے گا, لیکن جب آپ اس کو چیپٹر وائز پڑھیں گے تو بہت آسانی سے آپ کو ہو جائے گا. اگر کانسٹیٹیوشن پڑھ رہے ہیں, اگر کانسٹیٹیوشن کے اندر مجھے یہ بتائیں کہ یونیورسٹی آف لندن کے کتنے اسٹوڈنٹس ہیں, تو آپ لوگوں نے کانسٹیٹیوشن پڑھا تو کانسٹیٹیوشن آپ کو کیسا لگا؟ مشکل لگا؟ مشکل لگا؟ اچھا اس کانسٹیٹیوشن کو آپ نے پڑھا کیسے, مجھے یہ بتائیں. جی اچھا چلیے دیکھیں کانسٹیٹیوشن کے اندر بھی نا آپ کے وہ بیسک جو چیزیں ہیں وہ آپ کو فنڈامنٹل رائٹس ہیں, پھر لیجسلیشن کیسے ہوتی ہے, پھر لیجسلیشن سے ریلیٹڈ آپ کے جیسے فیڈرل گورنمنٹ ہے, پروونشل گورنمنٹ ہے, اس میں اٹارنی جنرل کا ایک سیکشن ہے, آرٹیکل ہے سوری. پھر اسی طریقے سے آپ اگر چلتے جائیں تو وہ آپ چیپٹر وائز جب اس کانسٹیٹیوشن کو پڑھیں گے, اور آج آپ جا کے 1 گھنٹہ اس کانسٹیٹیوشن کو پڑھیں اور شروع میں اس کے صرف انڈیکس نکال کے اس کو چیپٹر وائز پڑھیں, صرف چیپٹرز پڑھیں اور پھر چیپٹر وائز اس کو پڑھیں. کہ اگر آپ نے ایک سٹنگ میں 15 منٹس میں فنڈامنٹل رائٹس پڑھنے ہیں تو صرف فنڈامنٹل رائٹس پڑھیں, 5 منٹ چھوڑ دیں. پھر اس کے بعد آپ نے اگر اس کا لیجسلیشن کا جو اگر چیپٹر ریڈ کرنا ہے تو صرف لیجسلیشن کا چیپٹر ریڈ کریں, پھر 5 منٹس کے لیے اس کو چھوڑ دیں. تو اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں گے کہ جب آپ اس کو ایسے ریڈ کریں گے تو وہ سارے کا سارا کانسیپٹ آپ کے مائنڈ میں رہ جائے گا. اگر آپ نے اس جیسے نارملی ہوتا ہے کہ کیسز جب ہم لائرز کو پریپیئر کرتے ہیں تو ہم شو کوز جیسے آیا, شو کوز ایک بیسک آپ کا ہے کانسیپٹ کہ جو بھی اگر آپ نے کرنا ہے ٹیکس کی پروسیڈنگ انیشیٹ کرنی ہے تو شو کوز دینا. تو نارملی شو کوز کے اندر ٹیکس کی پریکٹس کے اندر وہ سب سے امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہے. اگر پریکٹس کرتے رہیں تو اس کے اندر آپ کو وہ آئیڈیا ہوگا کہ میں نے شو کوز نوٹس کے اندر سب سے پہلے آپ نے اس کی جورسڈکشن دیکھنی.
jurisdiction دیکھنے کے بعد اسے ریلیونٹ لا دیکھنا ہے. ریلیونٹ لا دیکھنے کے بعد آپ اس کے فیکٹس کے اوپر آئیں گے. اب jurisdiction دیکھنے کا کانسیپٹ اس میں صرف یہی ہے کہ اگر جیسے ہر ایک اسٹیچیوٹ کے اندر اسپیسیفک jurisdiction ہوتی ہے کہ یہ کورٹ, یہ ڈپارٹمنٹ یہ کام کر سکتا اور یہ کام نہیں کر سکتا. جیسے فار ایگزامپل اگر آپ لوگ اپنی یونیورسٹی یا کالج یا اسکول کے وقت میں جب آپ جاتے تھے تو آپ اپنے کلاس میں جب انٹر ہوتے تھے یا کوئی بھی اگر کوئی میل یا فیمیل کوئی بندہ آتا تھا تو وہ آپ کو اگر لیکچر دینا شروع کرے تو اب سب سے پہلے آپ کے مائنڈ میں یہ آتا تھا کہ میرے کلاس ٹیچر ہے یا نہیں ہے, ٹھیک ہے, کیا اس کا ڈومین ہے یا نہیں ہے. کوئی آپ کو اگر ڈانٹ رہا ہے, لیٹس سے کہ اگر آپ کو بائی گراؤنڈ میں کوئی ڈانٹ رہا ہے کوئی کالج کے اندر, تو آپ کا سب سے پہلے مائنڈ میں کوشچن آئے گا کہ کیا یہ کالج کی ایڈمنسٹریشن میں سے کوئی بندہ ہے یا نہیں ہے, یا باہر سے کوئی بندہ تو نہیں ڈانٹ رہا. تو سب سے پہلے آپ نے اس کی jurisdiction دیکھنی ہے کہ کیا اس بندے کی jurisdiction ہے یا نہیں. پھر اس کے بعد آپ نے ریلیونٹ لا دیکھنا ہے. ریلیونٹ لا دیکھیں گے تو آپ کو وہ ساری چیزیں جب آپ اس کو ریڈ کریں گے تو اس کو پڑھنا اگر آپ کو آتا ہوگا تو آپ اس کو شو کاز نوٹس کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں. ایسے ہی سر جی سر. تو وہ لا کو ریڈ کرنا سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. انکم ٹیکس آرڈیننس کے اندر جب آپ اس چیپٹر کو ایسے ہی پڑھیں کہ اس کے اندر آپ کا شروع کا پورا لا ہے, اس کے آپ سورسز آف انکم پڑھیں گے, اس کے پھر آپ ایڈمیزیبل ایکسپینسز دیکھیں گے, پھر آپ ان ایڈمیزیبل ایکسپینسز دیکھیں گے, پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ میں نے ریٹرن کو فائل کیسے کرنا ہے, ریٹرن کی فائلنگ ہوگی, پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس کی اسیسمنٹ کیسے ہو سکتی ہے, پھر اسیسمنٹ کے بعد آپ دیکھیں گے اس کی اپیل کیسے ہو سکتی ہے, پھر اپیل کرنے کے بعد پھر آپ یہ دیکھیں گے اس میں کوئی ریفرنس لائق کرتا ہے یا نہیں کرتا, تو پھر وہ ریفرنس آپ نے فائل کرنا. پھر اسی سے ریلیٹڈ کہ اگر اس میں کوئی ود ہولڈنگ کی کلوزز ہیں تو ود ہولڈنگ کی کلوزز کون کون سی ہیں آپ نے اس کو دیکھنا ہے. تو آپ اگر ایک سٹنگ میں بھی بیٹھ کے انکم ٹیکس آرڈیننس بھی اگر آپ اس طریقے سے ریڈ کریں کہ میں چیپٹر وائز میں نے اس کو ریڈ کرنا ہے, تو آپ کا پورا اسٹیچیوٹ کا جو مین جو ہے چیز کہ یہ اپلائی کیسے ہونا ہے وہ آپ کے مائنڈ میں ایک دم آ جائے گا. پھر جب بھی آپ کیس کو پریپیئر کرنے لگیں گے تو کیس کو پریپیئر کرتے وقت ریلیونٹ پروویژنز پڑھیں گے تو آپ ان کو آپس میں کوآرڈینیٹ کر کے تو وہ اچھے طریقے سے اس کا جو پرپز ہے اس کی جو انٹرپریٹیشن ہے اس تک پہنچ جاتے ہیں. لیکن اگر آپ کو وہ کانسیپٹس کلیئر نہ ہو کسی بھی اسٹیچیوٹ کے کہ اس کا کانسیپٹ کیا ہے تو پھر آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ آپ کے پاس سامنے شو کاز آئے گا, آپ اس کو دیکھیں گے, پھر آپ اپنے سینئر کے پاس بھاگیں گے اور سینئر کے پاس جائیں گے, جا کے اسے یہ کہیں گے کہ جی یہ مجھے بتائیں کہ اس کا کیا ہے, وہ آپ کو بتائے گا فلاں 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 چیزیں دیکھ لو اور ساری آپ کو بتائے گا کہ جی دیکھو بک میں فلاں سیکشن یہ ہے فلاں سیکشن یہ. اچھا میں ٹاپک سے ہٹ جاتا ہوں ویسے. تو بیسکلی ابھی انکم ٹیکس آرڈیننس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کر دیا. اسی طریقے سے سیلز ٹیکس ایکٹ 1990 ہے. سیلز ٹیکس ایکٹ 1990 کے اندر بھی یہی ہے کہ چارجبلٹی ہے سیکشن 3 کے اندر, پھر اس کی اسیسمنٹ ہے سیکشن 10 کے اندر, 11 کے اندر, پھر اسی کے اوپر ایپلیٹ پروسیڈنگز ہیں, اسی کے اوپر پھر آپ کے ریفرنس ہوں گے, پھر اسی کے اوپر کہ آپ نے اگر کوئی سپلائی کرنی ہے تو سپلائی کیسے کرنی ہے. سیکشن 10 اس کا امپورٹنٹ ہے کہ اس میں انپٹ آؤٹ پٹ ٹیکس کی ایڈجسٹمنٹ کے بارے میں وہ بات کی ہوئی ہے. میں وہ کانسیپٹ دوبارہ آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں, کیونکہ جو لوگ ٹیکس سائڈ پہ اگر بعد میں سبسیکوئنٹلی اگر وہ پریکٹس کرنا چاہیں تو ان کے لیے انپٹ آؤٹ پٹ کا کانسیپٹ سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ پروونشل جتنی لیجسلیشن ہے جو سروسز سے ریلیٹڈ ہے اس میں بھی یہ انپٹ آؤٹ پٹ کا کانسیپٹ ہے, اور یہ آپ کا سیلز ٹیکس ایکٹ 1990 سے ریلیٹڈ ہے. کوئی ہے انٹرسٹڈ اس میں ٹیکس والی سائڈ میں پریکٹس کرنا ہے آج تک؟ بڑی مغز ماری والا کام ہے. اچھا چلیں پھر آپ ایسے کی بات کر دیتے ہیں کہ پھر میں وہ ٹاپک سے ہٹ جاتا ہوں. اچھا دیکھیں مین جو ہے نا جی ایشو یہ ہے کہ یہ جتنا ریوارڈنگ ہے اور جتنا پیئنگ ہے اتنا شاید آپ کے لا کے اندر کوئی بھی جو پریکٹس کا ایریا ہے نا اس سے زیادہ نہیں, مطلب یہ سب سے زیادہ ہے. آپ کو ہو سکتا ہے کہ آپ کا نام 20 سال کے بعد بنے یا 20 سال کے بعد کوئی لوگ آپ کو جانے ود ان لائر کمیونٹی بھی کہ جی یہ فلاں لائر تھا فلاں لائر ہے, لیکن اس کے اندر جتنا یہ ریوارڈنگ ہے اور اسپیشلی فیمیلز کی, کیونکہ فیمیلز کا سب سے بڑا ایشو یہی ہے کہ وہ کچہری کے اندر جانا, کچہری کے انوائرمنٹ میں اس کو مینیج کرنا بہت مشکل کام ہے. پھر اس کے بعد آپ نے جو اگر ڈیل کرنا ہے تو وہ بھی آپ نے کرمنلز کے ساتھ کرنا ہے, کیونکہ کرمنل پریکٹس کرنی ہے تو کرمنلز کے ساتھ ہی کرنا ہے. سول کی اگر پریکٹس کرنی ہے تو اس میں بھی پھر آپ کو وہی کچہری والا جو کانسیپٹ ہے وہ آپ کو نظر آئے گا. ٹیکس سائڈ پہ پریکٹس اور پھر کچہری میں بیٹھنا ہے, اور کچہری میں بیٹھنا ہے تو آپ نے وہی 8 سے 2 8 سے 3 بیٹھنا ہے اور ہفتے میں 6 دن بیٹھنا ہے.
یہ کانسیپٹ ہے نا کچہری کا. اگر آپ کچہری میں جا کے نہیں بیٹھیں گے تو آپ یہ سوچیں گے کہ مجھے کیسز نہیں ملیں گے. کچہری میں بیٹھیں گے تو وہ آپ انتظار کریں گے جب کوئی کلائنٹ آئے تو وہ آپ کیس کریں. آپ خود سے اپروچ نہیں کر سکتے. ٹیکس سائڈ پہ آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ اسمارٹلی پلے کریں تو اسمارٹلی پلے کرنا یہ ہے کہ آپ 2 سال تو اچھا سیکھ لیں. اس کو سیکھنے کے بعد, یہ میں اسپیشلی فیمیل کے ریفرنس سے پہلے بات کر رہا ہوں, کہ دیکھیں اس کے اندر آپ کو ویک میں 6 days a week جا کے کام نہیں کرنا. آپ اس کو ڈسٹریبیوٹ کر سکتی ہیں 3 days پہ, آپ اس کو ڈسٹریبیوٹ کر سکتی ہیں 4 days پہ, آپ اس کو ڈسٹریبیوٹ کر سکتی ہیں 5 days پہ. اس میں کیسز ہی آپ اپنی مرضی سے فکس کرواتے ہیں. کہ اگر آپ کو ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں کرتے ہیں تو آپ ان سے بھی ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ جی منڈے ٹیوزڈے وینسڈے میرے کیسز فکس کریں, باقی کے دنوں میں نہ کریں, تو آپ کو 3 دنوں میں فکس کر دیتے ہیں. اگر ٹرائبلز میں جا رہے ہیں, ہائی کورٹس میں جا رہے ہیں, ہائی کورٹس میں بھی دیکھ لیں کہ نارملی وہ کیسز فکس کر دیتے ہیں. وہ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اگر کیسز روٹین میں فکس ہو گئے تو وہ 5 days a week بھی فکس ہو جاتے ہیں. سیکنڈلی یہ کہ آپ اپنا ایک آفس جب چھوٹا بناتے ہیں تو اپنے آفس میں بیٹھتے ہیں, اور اپنے آفس میں بیٹھ کے آپ کام کر رہے ہیں. تھرڈ اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کلائنٹس کو اپروچ کر سکتی ہیں. آپ کو پتا ہے کہ یہ اگر کوئی بزنس ہے, ٹیلی کام کمپنیز ہیں, آپ کو پتا ہے بینکنگ کمپنیز ہیں, آپ کو پتا ہے یہ آئل سیکٹر ہے. اب آپ کے ہی کچھ سینئرز, آپ کے ہی کچھ کلیگز, آپ کے ہی کچھ دوست وہ ان کمپنیز میں بھی کام کر رہے ہیں. آپ کو یہ پتا ہے کہ انہوں نے ٹیکس دینا ہی دینا ہے. آپ کو پتا ہے کہ کس کے اوپر سیلز ٹیکس اپلیکیبل ہوگا, کس کے اوپر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی اپلیکیبل ہوگی, ہر ایک بندے نے انکم ٹیکس پے کرنا ہے. تو آپ ان کو اپروچ کر سکتے ہیں. آپ انہیں کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ کیسز میں سائٹ پہ پریکٹس کر رہی ہوں تو مجھے یہ کیسز ریفر کریں. فورتھلی, آپ نے جن کو ڈیل کرنا ہے وہ سارے سی ایس پی آفسرز ہیں. آپ نے ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں بھی جانا ہے تو سارے سی ایس پی آفسرز ہیں, پڑھے لکھے آفسرز ہیں. ٹرائبل میں جانا ہے تو ادھر بھی گریڈ 21 کے آفسرز بیٹھے ہیں. پھر آگے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ. آپ کے کلائنٹس بھی سارے موسٹلی پڑھے لکھے ہوں گے کہ آپ ان کو اچھے طریقے سے مینیج کر سکتے ہیں. اور یہی کام اگر یہ جیسے میلز کا ہے, میلز میں بھی یہ آپ کو 6 days a week جا کے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ 5 days a week بھی اگر کام کریں اور اسی طریقے سے کریں, اسی پیٹرن پہ کریں. اب دیکھیں اس میں بیسک ٹیکس کی پریکٹس کرنا شروع کرنا ہر ایک کو مشکل لگتا ہوگا. اب ادھر جتنے بیٹھے ہوں گے وہ سارے کہیں گے جی میں کچہری والا تو کام شروع کر سکتا ہوں کیونکہ میں کچہری جا کے بیٹھ جاؤں گا, بیل کرا لوں گا, فلاں کر لوں گا, میرا کام شروع ہو جائے گا. لیکن ٹیکس کی پریکٹس شروع کرنا کہ انیشیٹ کہاں سے کرنا ہے وہ ہر ایک کو مشکل لگتا ہوگا. آپ نے کیسے اسٹارٹ کیا؟ سر میں ایک اور چیز اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا. انکم ٹیکس کے اندر تو اب تو بہت آسانی ہو گئی ہے کیونکہ اب سب چیزیں آن لائن ہو گئی ہیں. یعنی کہ اب آپ نے کورسپونڈنس بھی کرنی ہے وہ بھی آن لائن کریں گے, اپیلز کرنی ہے وہ بھی آن لائن آپ کریں گے, اور اس کا ڈیسیجن بھی آن لائن ہی آنا ہے. اگر آپ کو فردر اپیل کرنی ہے وہ سب کچھ آن لائن ہے. اس لیے اب آپ کہیں پہ بھی بیٹھے ہوئے سسٹم پہ کام کر سکتے ہیں. ریٹرن بھی آپ نے فائل کرنی ہے وہ بھی آن لائن کرنی ہے. تو اب اس لیے یہ والی بات, باقی جو ہے اس میں سب میں آپ نے کورٹس جانا ہے, کورٹ میں سارا کچھ چلنا ہے. دوسری بات اس میں بڑی امپورٹنٹ ہے وہ لمیٹیشن ہے کہ کوئی بھی کیس ہے وہ آپ کا ایک حد تک آگے جا سکتا ہے, اس کے بعد وہ آٹومیٹکلی ٹائم بار ہوتا ہے. باقی جو ہیں آپ کے لاز, سول لاز ہیں, کرمنل لاز ہیں, وہاں 10 سال 12 سال 20 سال سے کیس چلتے رہتے ہیں, وہ ختم نہیں ہوتے. تو یہ سب سے بڑا فیکٹ ہے کہ آپ آگے ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں جو فیصلہ کرا سکتے ہیں. اچھا دیکھیں, وہ جو آپ نے لمیٹیشن کی بات کی نا وہ صرف انیشل سٹیج پہ ہے جو نارملی دیکھی جاتی ہے شو کاز کی سٹیج پہ. اپیل میں بھی سر, اپیلز میں وہ فالو نہیں کرتے کیونکہ اس میں اب ججمنٹس آ گئی ہیں کہ وہ مینڈیٹری نہیں ہے. اگر وہ اس نے لیٹ سے کہ اگر وہ 120 days میں ڈیسائیڈ نہیں کیا, 180 days میں ڈیسائیڈ نہیں کی اپیل, تو اس کا افیکٹ کیا ہوگا؟ اس کا افیکٹ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جی وہ اپیل ڈسالاؤ ہو گئی. تو اس وجہ سے وہ, ہاں جی, تو آپ کی بات اس حد تک وہ ٹھیک ہے. لیکن جو ٹیکس کی پریکٹس ہے نا جی, ٹیکس کی پریکٹس صرف ارلیئر 2-3 years 4 years اگر آپ ڈپارٹمنٹ کی پریکٹس کریں تو وہ فیزیبل ہے لائرس کے لیے. اگر آپ 3-4 years کے بعد صرف لیٹیگیشن کے اوپر زور رکھیں کہ آپ ریٹرن کی طرف مت جائیں, ریٹرن سیکھنے کے لیے آپ 3-4 سال ضرور پریکٹس کریں کہ آپ نے ریٹرنس کو بنانا کیسے ہے, ریٹرنس کی اسیسمنٹس کیسے ہونی ہیں, وہ ساری چیزیں آپ سیکھ لیتے ہیں 2-3 سال میں. لیکن اس کے بعد جب آپ لیٹیگیشن کی طرف جاتے ہیں تو لیٹیگیشن میں آپ نے ریٹرنز نہیں بنانا. لیٹیگیشن میں آپ نے اگر میکسیمم اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ کمیشن اپیل کے اپیلز کر لیں, ٹرائبل کی اپیلز کر لیں, ہائی کورٹ کے ریفرنس کر لیں, سپریم کورٹ کے کیسز ہیں جب ود پیسج آف ٹائم کے بعد, اب تو کم ہو گیا 7 years کی ہائی کورٹ کی پریکٹس کے بعد بھی لائسنس مل جاتا ہے سپریم کورٹ کا, تو وہ آپ وہ والے اس سائڈ پہ چلے جائیں. تو بیسک جو میں آپ سے یہ بات کرنے کا پرپز یہ تھا کہ یہ جو
टैक्स की प्रैक्टिस है ये पेइंग भी ज्यादा है, रिवॉर्डिंग भी ज्यादा है। और इसको स्टार्ट करने का आप स्टार्ट कैसे करें, वो स्टार्ट तो यही है कि जो जूनियर अब जो जैसे सीनियर मुझे कई नजर आ रहे हैं तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा कि टैक्स की प्रैक्टिस को कैसे स्टार्ट करना, लेकिन जो बिल्कुल यंग है उनका तो सिर्फ यही है कि आप 2 साल किसी टैक्स लॉ फर्म में जाएं, उसको ज्वाइन करें, 2 साल सीखें काम, और उसके बाद एक अपना छोटा ऑफिस भी बना लेंगे तो वो ये टैक्स का काम आपको आना शुरू हो जाएगा। सर इसमें जो टैक्स लॉ है ये रिटर्न वाले भी बनाते हैं? जी वो भी बनाते हैं। ये तो वैसे अकाउंटिंग का काम है सर। देखिए बेसिकली तो अकाउंटिंग का काम है, लेकिन ये बेसिक जो आपका अगर इनकम टैक्स की मैं अभी से बात कर रहा हूँ, इनकम टैक्स में जो रिटर्न है वो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। वो आपको सिर्फ उसको रीड करना आना चाहिए, उसको समझना आना चाहिए कि उसके अंदर वो रिटर्न आपने फिल कैसे की हुई। तो वो सुप्रीम कोर्ट में भी अगर आप किसी केस में जाएंगे, अगर वो किसी की इंटरप्रिटेशन होगी और अगर उसके अंदर कोई फैक्चुअल क्वेश्चन अराइज होता है तो वो रिटर्न से ही इनिशिएट होगा। तो आपको रिटर्न बनाना जरूर आना चाहिए, लेकिन उसके बाद 2 साल 3 साल के बाद आप वो रिटर्न वाली प्रैक्टिस छोड़ के सिर्फ लिटिगेशन वाली प्रैक्टिस करें। ये जो वकील कम अकाउंटेंट बन जाएंगे आप, क्योंकि टैक्स रिटर्न तो बेसिकली अकाउंटिंग का काम है, लेकिन अभी तो खैर उसके लिए सॉफ्टवेयर। देखें अभी इधर जितने लोग बैठे हुए हैं जी, अगर मैं इनको इनकम टैक्स के जो सॉफ्टवेयर पे बैठा दूं तो उसमें सिर्फ उन्होंने अपना एक सर्टिफिकेट, लेट्स से कि अगर सैलरीड क्लास है अगर कोई, तो उसका वो सर्टिफिकेट दे देते हैं कि उसकी इनकम है, ये उसके पर्क्स हैं, ये उसका इनकम टैक्स डिडक्ट हुआ। उसने सिर्फ उस सॉफ्टवेयर के अंदर वो चीजें इनकॉर्पोरेट करनी है, वो रिटर्न उसकी खुद बन जाएगी। इसी तरीके से जो एसेट्स हैं वो एसेट्स अपने उसने डिक्लेयर करने हैं, उसके अंदर फिगर्स डालनी है, वो ऑटोमेटिकली सारी रिटर्न बन जाएंगी। तो उसमें कोई कैलकुलेशन, कोई फाइनेंस, कोई जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, ये टर्बो टैक्स वगैरह के सारे साथ इसी तरीके से ऐसा। अच्छा अब अच्छा तो अब ये जो प्रैक्टिस से रिलेटेड ये जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को अगर आपने रीड करके और उस तरीके से आप उसको करेंगे तो आसानी होगी। इसी तरीके से सेल्स टैक्स एक्ट 1990 के अंदर भी स्पेसिफिक सेक्शंस को रीड करेंगे तो आप पूरे का पूरा एक्ट एक सिटिंग में कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। फिर फेडरल एक्साइज एक्ट है, फेडरल एक्साइज एक्ट, सेल्स टैक्स एक्ट, ये दोनों मिलते जुलते हैं क्योंकि वो भी सप्लाई पे हैं। मोस्टली जो उनके अंदर सेक्शंस हैं वो एक जैसी हैं। उसके अंदर रिटर्न की अगर सेक्शन है तो वो भी मोस्टली सेम है, उसकी असेसमेंट से रिलेटेड सेक्शंस हैं वो भी सेम है, उसकी एपलेट प्रोसीडिंग्स भी सेम है, तो इस वजह से उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कस्टम्स एक्ट के अंदर जब आप जाते हैं तो कस्टम्स एक्ट के अंदर क्योंकि कस्टम बहुत पुराना लॉ है, उसके अंदर आपको काफी शुरू में अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा इशू होगा, लेकिन कस्टम्स एक्ट की प्रैक्टिस इस्लामाबाद के अंदर इस वजह से नहीं है कि क्योंकि इधर ज्यादा इंपोर्ट्स नहीं होती। कस्टम्स की प्रैक्टिस ज्यादा कराची के अंदर है या लाहौर के अंदर है कि जहाँ पे ज्यादा इंपोर्ट्स होती हैं। तो इस्लामाबाद के अंदर अगर आपने प्रैक्टिस करनी है तो कस्टम्स पे फोकस ना रखें क्योंकि वो इतने केसेस होते नहीं है कि आप इधर इस्लामाबाद के अंदर कस्टम्स की प्रैक्टिस कर सकते। मैं ठीक कह रहा था? प्रोविंशियल सेल्स टैक्स जो है वो भी इम्पोर्टेंट इस वजह से है कि आपके गुड्स के अलावा तमाम सर्विसेज टैक्सेबल होगी। तो जितने अब प्रोविंशियल सेल्स टैक्स लॉज जो हैं वो उनके ऊपर एप्लीकेबल होंगे। अब वो इनपुट आउटपुट का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूँ, वो जरा उसको थोड़ा सा समझेगा। देखिए अगर मैंने कोई भी चीज इंपोर्ट की है, मैं आसान उसको रखूंगा, ज्यादा मुश्किल नहीं करूंगा कि लेट्स से किसी ने मोबाइल फोन इंपोर्ट किया, मोबाइल फोन इंपोर्ट उसने किया 1 लाख का, उसके ऊपर उसने फेडरल एक्साइज ड्यूटी भी पे कर दी, इनकम टैक्स भी पे कर दिया, सेल्स टैक्स भी पे कर दिया, कस्टम ड्यूटी भी पे कर दी। उसको कॉस्ट किया वो लेट्स से 150 था। अब उस 150 के पोर्शन के अंदर उसकी सिर्फ एडजस्टमेंट उसको सेल्स टैक्स की मिलेगी और इनकम टैक्स की मिलेगी। इनकम टैक्स तो वो अपनी, अगर उसने अपने नाम पे इंपोर्ट किया तो वो इनकम टैक्स की अपने जब बिजनेस की वो फाइल करेगा रिटर्न तो उसमें एडजस्टमेंट ले लेगा, उसका इससे ताल्लुक नहीं, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आपने उसका बर्डन पास ऑन करना है कंज्यूमर के ऊपर। अब इस 150 के अंदर लेट्स से कि वो 10,000 सेल्स टैक्स, अब मैंने इंपोर्ट किया मोबाइल फोन, मुझे कॉस्ट किया वो 150, लेकिन उसके अंदर पोर्शन जो सिर्फ सेल्स टैक्स का था वो 10,000 का था। वो मैंने अपने पास अपनी बुक्स में उसको नोट कर लिया कि मैंने मोबाइल फोन इंपोर्ट किया और इसमें मैंने 10,000 सेल्स टैक्स पे किया, ये मेरा इनपुट बन गया। अब जब मैं उसकी सप्लाई करूंगा, लेट्स से कि वही वाला फोन ऑब्वियसली अगर मुझे 150 का कॉस्ट किया तो मैं वो 160, 170, 180 या 2 लाख का वो आगे सेल करूंगा, तो मैंने 2 लाख के ऊपर पूरा सेल्स टैक्स चार्ज करना। लेट्स से वो 15% है तो मैंने वो 30,000 टैक्स चार्ज करना है।
اگر میں آگے سپلائی کر رہا ہوں کسی ہول سیل ڈیلر کو, تو ہول سیل ڈیلر سے جب میں انوائس ریز کروں گا تو 2 لاکھ پلس 30,000 سیلز ٹیکس اسے چارج کروں گا. وہ 30,000 میرا آؤٹ پٹ ٹیکس بن جائے گا. جب میں اپنی ریٹرن فائل کروں گا تو اس ریٹرن کے اندر کالمز ہوتے ہیں آؤٹ پٹ مائنس ان پٹ. تو میں آؤٹ پٹ میں 30,000 ڈکلیئر کروں گا اور ان پٹ میں 10,000 جو میں نے آلریڈی پے کیا ہوا ہے وہ ڈکلیئر کروں گا. تو وہ آؤٹ پٹ مائنس ان پٹ 20,000 میں نے گورنمنٹ ٹریڈنگ میں جمع کرا دی. لیکن وہ گورنمنٹ ٹریڈنگ میں جو جمع کرایا میں نے وہ 20,000 وہ میں نے اپنی پاکٹ سے پے نہیں کی. میں نے تو پے نہیں کیا نا وہ والا. وہ تو میں نے آگے اس ہول سیل ڈیلر کو جب انوائس ریز کیے تھے تو میں نے اس سے 30,000 ریکور کیے تھے. اس میں اپنے وہ 10,000 بھی ریکور کیے جو میں نے ایٹ دا ٹائم آف امپورٹ پے کیے تھے. اب وہی والا سیل فون 2 لاکھ پلس 30,000 جو سیلز ٹیکس اس نے پے کیا ہول سیل ڈیلر کسی شاپ کیپر کو دیتا ہے. وہ اس کو دیتا ہے 210 کا دیتا ہے پلس وہ سیلز ٹیکس 15% چارج کرے گا. 210 پلس 30,000 240 کا دے گا. لیکن جب وہ انوائس ریز کرے گا تو 240 کے اوپر سیلز ٹیکس وہ چارج کرے گا. سوری 210 کے اوپر کرے گا. 30,000 علیحدہ سے اس کے پاس وہ انپٹ آ گیا. جب وہ 210 کے اوپر سیلز ٹیکس 15% چارج کرے گا, لیٹس سے 35,000 بن جائے گا, تو وہ اس کا آؤٹ پٹ بن جائے گا. اب اس نے بھی اپنی پاکٹ سے جب اس نے اپنی ریٹرن فائل کرنی ہے 35,000 مائنس 30,000 5,000 ڈپازٹ کرائے گا. تو 5,000 اس نے اپنی پاکٹ سے پے نہیں کیا, اس نے آگے شاپ کیپر سے ریکور کیا. وہی فون جب آگے آپ کو, جیسے اگر آپ نے پرچیز کیا تو وہی فون اگر آپ کو آگے 220 کا کاسٹ کر رہا ہے تو 220 کے اوپر وہ انوائس ریز ہو جائے گی. تو الٹیمیٹلی جو 10,000 30,000 35,000 پھر آگے 40,000 جو بھی تھا وہ الٹیمیٹلی سارے کا سارا برڈن اس کنزیومر پہ آ گیا, کیونکہ الٹیمیٹلی وہ سارے کا سارا ٹیکس اس نے پے کیا. تو ہر بندے نے اپنی ویلیو ایڈیشن کے اوپر ٹیکس پے کیا. آدھے بندے تو سو رہے ہیں. آپ سے کوشچن پوچھوں گا سر صاحب, ٹھیک ہے؟ ہاں جی سر. یہ جو فردر ٹیکس ہے سر, اس دوران سر فردر ٹیکس بھی سر لگ جاتا ہے رجسٹرڈ پرسن کے اوپر. تو سر جو کاسٹنگ ہے یہ تو سر اینڈ کنزیومر کے اوپر بہت زیادہ نہیں ہو جاتی؟ تو اسی یہ کانسیپٹ ہی یہی ہے نا یہ کہ سر ساری چیزیں مانیٹر کرنا تو سر ایف بی آر کے اوپر ہوتی ہے تو سر نہیں, کنزیومر کے اوپر سر کاسٹنگ ہر ایک چیز سے سر پڑ جاتی ہے. دیکھیں ہر ایک بندے نے جو ویلیویشن کی ویٹ کا کانسیپٹ, یہ یونیورسٹی آف لنڈن میں کسی نے پڑھا ہے ویٹ کا کانسیپٹ؟ پڑھا آپ نے ویٹ پڑھا؟ کیا تھا ویٹ میں؟ ویلیو ایڈیشن ٹیکس. دیکھیں جو بھی بندہ اس میں ویلیو ایڈ کرتا جا, اگر ایک نے را مٹیریل امپورٹ کیا, اس کو مینوفیکچر کیا, پھر اس کو کسی نے آگے فنش کیا ہوگا, پھر کسی نے آگے ہول سیل میں سپلائی کیا ہوگا, کسی نے آگے پھر ریٹیل کیا ہوگا, یہ ہر ایک بندے نے اس کے اندر ویلیو ایڈیشن کی ہے. تو کانسیپٹ اس کے اندر ویٹ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ہر بندہ ویلیو ایڈیشن پہ ٹیکس اگلے بندے سے ریکور کرا کے گورنمنٹ ٹریڈنگ میں جمع کرا دے گا. اس کے اوپر کوئی برڈن ڈائریکٹلی نہیں پڑے, اس لیے انڈائریکٹ ٹیکس ہے. اس کا برڈن الٹیمیٹلی کنزیومر پہ جانا ہے. سر آلریڈی سر 18% لے رہا ہے سر, وہ سر گورنمنٹ کے لیے کس پہ لے رہا تھا 18%؟ سر سپلائی کے اوپر. اب ان رجسٹرڈ پرسن یا اسے اگر سپلائی کرو تو 18% لے رہے ہیں, 2% سر ایکسٹرا ٹیکس ہو رہا ہے, یعنی کہ 20% برڈن پڑ گیا اینڈ کنزیومر کے اوپر. تو اس سے سر وہ انفلیشن کے اوپر وہ نہیں پڑ جاتی ہے. اگر 2% نہ ہو, صرف 18% بھی ہو تو سر لیکن پوری دنیا کے اندر جو کانسیپٹ ہے نا کہ ٹیکس کا جو برڈن ہے وہ بیئر تو کنزیومر نہیں کرنا, انڈائریکٹ ٹیکس کا برڈن تو اسی نے بیئر کرنا, کنزیومر نے بیئر کرنا. تو اس میں وہ انفلیشن کا اس سے تعلق کوئی نہیں ہے کہ وہ اسی وجہ سے تو ہم یہ نارملی یہی کہتے ہوتے ہیں کہ جی آپ اگر امپورٹڈ چیزوں کو ختم کر لیں. اب اگر کسی کو یہ آئیڈیا ہو کہ جی آج کل یہ جو فورن ریمیٹنس کی جی فورن ریمیٹنس کا بہت زیادہ شور شرابہ ہے, وہ کسی نے اکنامکس کا پڑھا یا کسی نے نہیں پڑھا ہوا ہے؟ آپ نے دیکھا تھا جو فورن ریمیٹنس کی, فورن ریمیٹنس کم آ رہی ہے, باہر سے انویسٹمنٹ آئے تو انویسٹمنٹ آئے گی تو ڈالرز آئیں گے, ڈالرز آئیں گے تو اکانومی بہتر ہوگی. یہ کسی نے آپ میں سے دیکھا ہوا کسی نے؟ اچھا دیکھیں آئی ٹی انڈسٹری کو کیوں کر رہے ہیں, میرا بیسک کوشچن یہی ہے. آئی ٹی انڈسٹری کو آپ صرف اس وجہ سے پروموٹ کر رہے ہیں کہ اس سے آپ کی ایکسپورٹس ہوتی ہیں. انویسٹمنٹ اگر پاکستان میں آئے گی تو وہ ایک مس کنسپشن ہے کہ جو ہم سارے لوگ وہ دیکھتے ہیں, وہ صرف یہ فار دا ٹائم بینگ تو کہتے ہیں کہ جی $2 بلین کی انویسٹمنٹ آ رہی ہے. $2 بلین ہمارے ریزروز نہیں بڑھ جاتے. $2 بلین اس نے ہمیں دے نہیں دیے. $2 بلین کی ہو سکتا ہے اس نے ادھر آ کے کوئی اگر زمین پرچیز کی ادھر پاکستان میں آ کے تو اس نے وہ پیمنٹ کی, صرف وہی اماؤنٹ آئے گی. باقی تو اس نے باہر سے مشینری لی اور باہر سے اس نے ادھر پاکستان میں ایکسپورٹ کر دی, پاکستان میں آئی, مشینیں انسٹال ہوئی.
انویسٹمنٹ سے صرف ایک فائدہ ہوتا ہے. انویسٹمنٹ سے یہ ہوگا کہ اگر آپ کی انڈسٹری لگے گی تو آپ کا ادھر کمرشل یا اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی, اسے آپ کے فورن ریزروز نہیں بڑھیں گے. فورن ریزرو صرف بڑھتے ہیں تو آپ کے ایکسپورٹ سے بڑھتے ہیں. اگر آپ کے فورن ریزروز کنٹریز دیکھیں کہ اگر انڈیا دیکھ لیں, بنگلہ دیش دیکھ لیں, تو وہ صرف ایکسپورٹس کرتے ہیں, تو اس وجہ سے ان کے فورن ریزروز بڑھتے ہیں. سر آئی ٹی میں خالی $200 بلین کے سافٹ ویئر ان کی ایکسپورٹ چل رہی ہے آج کل. ایگزیکٹلی 650 بلین سے ریزرو اوپر آ گئے سر. تو وہ جب تک آپ اپنی ایکسپورٹس کو نہیں بڑھائیں گے اس وقت تک آپ کے فورن ریزروز نہیں بڑھیں گے. آپ کے امپورٹس جتنے زیادہ ہوں گے آپ کے فورن ریزروز ریڈیوس ہوتے جائیں گے. تو جیسے نارملی وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ امپورٹڈ چیزوں کو یا امپورٹ کو ڈسکریج کر رہے ہیں. اگر آپ پچھلے دنوں دیکھیں تو آپ کو میڈیسن بھی نہیں مل رہی تھی مارکیٹ کے اندر امپورٹڈ. تو اس کا اصل پرپز یہ تھا کہ جی کیونکہ آپ کے ڈالرز باہر جا رہے ہیں تو اس وجہ سے وہ اس کو نہیں کر رہے. اچھا میں پھر ادھر واپس آتا ہوں. اچھا دیکھیں جی اب ٹیکس کے اندر اگر جو میں کچھ کانسیپٹس آپ کو ویسے بتاتا ہوں تاکہ وہ آپ کو کلیئرٹی, کیونکہ ٹائم بھی کم ہے. دیکھیں بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ٹیکس کی پریکٹس ہوگی اس کے اندر آپ کو وہ ایک شو کوز ایشو کرتے ہیں. شو کوز کے بعد آپ کی اسیسمنٹ پروسیڈنگز ہوتی ہیں. اگر آپ کے اگینسٹ کوئی بھی ایکشن ایسا ہو جائے کہ جی اگر لیٹ سے کہ فار ایگزامپل کسی اسٹیچیوٹ کے اندر شو کوز کا ورڈ نہیں ہے تو کیا وہ پھر بھی ایڈورس آرڈر اس کے اگینسٹ ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل کہ اگر آپ کسی کو کہتے ہیں کہ جی اسے میں نے ریموول فرام سروس کرنا ہے, تو ریموول فرام سروس کے اندر اسٹیچیوٹ کے اندر نہیں لکھا ہوا, اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جی ریموول فرام سروس ہے تو میں اس کو ریموو کر سکتا ہوں سروس سے. تو کیا یہ ریموول فرام سروس بغیر شو کوز کی بھی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی, کیونکہ اسٹیچیوٹ کے اندر لکھا ہوا. یہ پرنسپل آف نیچرل جسٹس ہے. سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے کہ اگر پرنسپل آرلی الٹرم پیٹرن پرسن کین ناٹ بی کنڈم آن ناٹ. سپریم کورٹ ججمنٹ ہے کہ اگر کسی اسٹیچوٹ کے اندر یہ لکھا ہوا بھی نہیں بھی ہے پرنسپل آف نیچرل جسٹس شو کاز ہوگا یا واٹس ایور, تو وہ یہی کنسیڈر کیا جائے گا کہ وہ انکارپوریٹڈ ہے. ایک فنڈامنٹل پرنسپل ہے کہ آپ نے کسی بندے کو کوئی بھی کنڈیم کرنا ہے. اچھا اس کے اندر دیکھیں بیسکلی وہ جو ججمنٹ ہے جسٹس منیب صاحب کی ججمنٹ ہے کہ آپ اس کو ریڈ ان کریں گے. کسی کو کانسیپٹ پتا ہے؟ میں اسی سائڈ پہ آنا چاہ رہا تھا کہ ریڈ ان اور ریڈ ڈاؤن کا کیا کانسیپٹ ہے. نہیں آئیڈیا؟ اچھا دیکھیں جیسے انہوں نے ایکسپلین کیا کہ فار ایگزامپل کسی اسٹیچیوٹ کے اندر یہ پروویژن نہیں ہے کہ آپ اس کو شو کوز کریں گے یا اس کو اپرچونٹی آف ہیئرنگ دیں گے تو اس کے اگینسٹ ایڈورس آرڈر پاس کریں گے. تو پھر آپ جیسے منیب صاحب کی جو ججمنٹ ہے اس میں انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 10A ہے جو ڈیو پروسیس اینڈ فیئر ٹرائل کا اس کے اندر کانسیپٹ ہے. آرٹیکل 10A کسی نے دیکھا؟ جی میں کانسٹیٹیوشن. دیکھیں اب یہ اگر کچھ ایسے بیسک چیزیں ہیں کہ اگر جو انہوں نے نہیں دیکھی ہوئی کسی یہ لائرز نے جیسے اپنے لا کے اندر بھی, تو اب آرٹیکل 10A سب سے امپورٹنٹ آرٹیکل ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر. وہ ڈیو پروسیس اینڈ فیئر ٹرائل ہے کیونکہ اسی کے اگینسٹ اراؤنڈ ہی سارا کا سارا آپ کا کانسٹیٹیوشن بھی ہے, سارے لاز بھی. تو ڈیو پروسیس اینڈ فیئر ٹرائل کیا کہتا ہے کہ جی آپ کو فیئر اپرچونٹی آف ہیئرنگ دینی چاہیے. تو اگر کسی اسٹیچیوٹ کے اندر کوئی ایسی پروویژن نہیں ہے کہ آپ نے اس کو اپرچونٹی آف ہیئرنگ دینے کے بغیر بھی آپ اگر اس کے اگینسٹ ایڈورس آرڈر پاس کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے تو ایز پر اسٹیچیوٹ کام کیا. لیکن جب آپ نے ایز پر اسٹیچیوٹ کام کرنا ہے تو اسٹیچیوٹ کے اندر بھی سارے اسٹیچیوٹس جو ہیں وہ سبارڈینیٹ لیجسلیشن ہے, وہ کانسٹیٹیوشن کے انڈر ہے کہ کوئی بھی ایسی لیجسلیشن نہیں ہو سکتی جو ان وائلیشن آف آرٹیکل 10A ہو. آرٹیکل 10A کہتا ہے ڈیو پروسیس اینڈ فیئر ٹرائل. تو ڈیو پروسیس اینڈ فیئر ٹرائل یہی ہے کہ اگر آپ کسی کے اگینسٹ کوئی فیئر اگر کوئی ٹرائل یا کوئی ایڈورس آرڈر پاس کر رہے ہیں تو آپ نے اس کو ایک اپرچونٹی آف ہیئرنگ دینی. تو اس میں وہ جسٹس منیب صاحب کی جو ججمنٹ ہے یا ایسے کئی آپ کو آرٹیکل 10A میں ججمنٹس ملیں گی, وہ ریڈنگ کا کانسیپٹ ہے کہ اگر دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جیسے وہ اگر کسی نے سنا ہو کہ وہ اسٹرائک ڈاؤن کا کانسیپٹ کسی کو پتا ہے کہ لا اسٹرائک ڈاؤن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ آپ کو آئیڈیا ہے؟ آپ سے پوچھوں. اچھا دیکھیں پارلیمنٹ ایک لا بناتی ہے, جیسے آج بھی ایک وہ لائیو آپ کی چل رہی ہے ایک ڈبیٹ ادھر کورٹ کے اندر پروسیڈنگز بھی چل رہی ہے. تو پارلیمنٹ اگر کوئی لا بناتی ہے, اگر کوئی وائلیشن آف اینی آرٹیکل آف کانسٹیٹیوشن ہوگا تو اس کو وہ اسٹرائک ڈاؤن کر دیتے ہیں. تو اب کورٹس کے پاس 3 طرح کے راستے ہوتے ہیں. ایک راستہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی پروویژن کو, یہ ٹیکس سے تھوڑا سا ہٹ کے ہے لیکن یہ ٹیکس کی پریکٹس سے ریلیٹڈ ہی ہے, تو آدھے لوگ سو رہے تھے تو میں نے کہا چلو یہ تھوڑی سی چیز ایکسپلین کر دوں.
دیکھیں 3 کانسیپٹس ہیں. اگر کوئی اسٹیچیوٹ کے اندر کوئی پروویژن آف لا کسی آرٹیکل کے اس کو وائلیٹ کر رہی ہوگی تو پھر اس نے یا اسٹرائک ڈاؤن ہونا ہے, یا اس نے اس کو ریڈنگ کا کانسیپٹ اس پہ اپلائی کرنا ہے, یا ریڈ ڈاؤن کا کانسیپٹ اپلائی کرنا ہے. یہ 3 کانسیپٹس ہیں انٹرپریٹیشن آف اسٹیچیوٹ سے ریلیٹڈ. یہ ضرور آپ اس کے اوپر اسٹڈی کیجیے گا کہ یہ سب سے امپورٹنٹ انٹرپریٹیشن کے جو پرنسپلز ہیں وہ اسٹرائک ڈاؤن, ریڈ ان, ریڈ ڈاؤن کا کانسیپٹ یہ سب کو آنے چاہیے. اسٹرائک ڈاؤن کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اگر فار ایگزامپل کسی پروویژن آف لا کے اندر یہ لکھا ہوا, میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ اگر کسی پروویژن آف لا کے اندر یہ لکھا ہوا کہ جی آپ اس کو ریموو کر سکتے ہیں فرام سروس وداؤٹ گیونگ این اپرچونٹی آف ہیئرنگ, تو آپ اس کو اسٹریٹ اوے آرٹیکل 10A کی وائلیشن کا وہ ڈکلیئر کرتے ہوئے کورٹس اس کو یہ ہیلپ کر سکتی ہیں کہ جی اس کو میں اسٹرائک ڈاؤن کر رہا ہوں, کہ یہ پروویژن ہی اسٹرائک ڈاؤن ہو جائے گی. ٹھیک, جیسے پروسیجر چل رہی ہے آج, یہ پروسیڈنگز ہاں آج جو چل رہی ہے جی 184(3) کے بیسیکلی یہ کانسیپٹس 3 ہی ہیں. ایک اسٹرائک ڈاؤن, ریڈ ان, ریڈ ڈاؤن. اس میں ایک جو سب سے ہے کہ وہ کورٹس ادروائز ہے ویسے, لیکن یہ کورٹس یہ دیکھتی ہیں کہ سب سے پہلے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کیا میں اس میں ریڈنگ کر سکتا ہوں, کیونکہ وہ جیسے وہ سپریشن آف پاورز کا چیک اینڈ بیلنس کا کانسیپٹ ہے کہ اگر پارلیمنٹ نے لیجسلیٹ کرنا ہے, کورٹس نے اس کو انفورس کرنا ہے, ایگزیکٹو نے اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے, تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ تینوں ڈفرینٹ ہیں. تو کورٹس نارملی انٹروین نہیں کرتی اسٹرائک ڈاؤن کے کانسیپٹ. وہ سب سے پہلے یہ دیکھتی ہیں کہ میں آپ سے پوچھوں گا اس کے بعد کہ اسٹرائک ڈاؤن کیا ہوتا ہے, ریڈنگ کیا ہوتا ہے, ریڈ ڈاؤن کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہاں جی آپ سے دیکھیں. ریڈنگ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اگر کسی اسٹیچیوٹ کے اندر, کسی پروویژن آف لا کے اندر, میں آپ کے لیے ریپیٹ کر رہا ہوں, کسی پروویژن آف لا کے اندر اگر یہ مینشن نہ ہو کہ جی آپ نے کسی کو اپرچونٹی آف ہیئرنگ دیے بغیر اس کو آپ ریموو کر سکتے ہیں, تو وہ کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ اس کو ایسے ریڈنگ کریں کہ یہ شو کاز کی اپرچونٹی آف ہیئرنگ کی پروویژن اس کے اندر موجود ہے, کہ وہ آرٹیکل 10A کی وائلیشن نہ ہو, ڈیو پروسیس اور فیئر ٹرائل اس کو ملے. ٹھیک ہے, یہ ریڈنگ کا کانسیپٹ ہے. ادروائز اس پروویژن کے اندر موجود نہیں ہے, لیکن وہ کورٹس یہ اس طرح ہولڈ کرتی ہیں کہ جی اس کو ریڈنگ کریں آپ. ریڈ ڈاؤن کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز جو اس کے اندر لکھی ہوئی ہو اور وہ کسی آرٹیکل کے یا کسی کانسٹیٹیوشن کے وہ اگینسٹ جا رہی ہے, تو وہ اس کو ریڈ ڈاؤن کریں گے, اس کو اس میں سے ایسے ریڈ کریں گے کہ اس کو پڑھا نہ جائے. اسٹرائک ڈاؤن کا کانسیپٹ جو ہے وہ آپ کورٹس یوز کرتی ہیں جب وہ ریڈنگ بھی نہ ہو سکے, ریڈ ڈاؤن بھی نہ ہو سکے, تو پھر وہ کہتے ہیں کہ چلو ہم اس پروویژن آف لا کو اسٹرائک ڈاؤن کرتے ہیں. کیونکہ نارملی وہ انٹرفیئر نہیں کرتے کہ یہ لاز بنے ہیں, پارلیمنٹ نے لا بنایا ہے, وہ ان کا ڈومین ہے, تو ہم اس میں انٹرفیئر نہ کریں. جیسے منصور علی شاہ صاحب کا بھی کانسیپٹ ہے کہ جی وہ لا بن گیا ہے, تو اب وہ اگر وہ پارلیمنٹ نے بنا دیا ہے تو ہم اس میں انٹروین نہ کریں. تو اس میں یہ جو کانسیپٹس ہیں, سب سے پہلے وہ ریڈنگ کا کانسیپٹ, پھر ریڈ ڈاؤن کا کانسیپٹ, پھر اس کے بعد اسٹرک ڈاؤن کا کانسیپٹ, کہ اگر کسی کے اندر آپ ریڈنگ بھی نہ کر سکیں, ریڈ ڈاؤن بھی نہ کر سکیں, تو پھر آپ اس لا کو اسٹرائک ڈاؤن کرتے ہیں. یہ آئیڈیا ہے تھا کسی کو کہ اسٹرائک ڈاؤن کیا ہوتا ہے, ریڈنگ کیا ہوتا ہے, ریڈ ڈاؤن کیا ہوتا ہے؟ اچھا, اب یہ اسی طرح کی کچھ چیزیں ایک اور آپ کو میں سجیسٹ کروں گا کہ انڈرسٹینڈنگ آف اسٹیچیوٹس ایس ایم ظفر صاحب کی بک ہے, وہ ضرور ہر ایک جو فریش لائر ہے نا اس کو وہ لینی چاہیے. اس کے اندر یہ جتنے انٹرپریٹیشن کے جو پرنسپلز ہیں وہ اس کے اندر ڈسکس ہوئے ہیں. کون سی بک ہے سر؟ انڈرسٹینڈنگ آف اسٹیچیوٹس. ٹھیک ہے, تو وہ ایک جیسے وہ لے مین ایک ایگزامپل ہے, وہ جیسے وہ کہتے ہوتے ہیں کہ جی وہ 4 ہی ورڈز ہیں کہ روکو مت جانے دو والا جو کانسیپٹ ہے, اگر وہ سنا ہو, ایک دو جگہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ وہی 4 ورڈز ہیں, روکو مت جانے دو. تو اگر آپ اس کو ڈفرینٹلی ریڈ کریں گے تو اس کا پورا میننگ ہی چینج ہو جاتا ہے کہ روکو مت جانے دو. ٹھیک ہے, روکو مت جانے دو. اب انہی 4 ورڈز کو آپ نے ریڈ کرنا ہے, اس کی آپ نے انٹرپریٹیشن ایسے کرنی ہے کہ وہ آپ نے اپنے کیس سے ریلیٹڈ اپنے جو آپ چیز اس کے اوپر اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں, آپ اس کی انٹرپریٹیشن ایسے کریں.
اب جیسے اگر یہ انڈرسٹینڈنگ آف اسٹیچوز کی جو بک ہے اس کے اندر آپ اور کو کیسے ریڈ کرتے ہیں, کوما کو کیسے ریڈ کریں گے, بریکٹس کے اندر ہوگا تو اس کو کیسے ریڈ کریں گے, دو کاماس کے اندر ہوگا تو اس کو کیسے ریڈ کریں گے. تو یہ انڈرسٹینڈنگ آف اسٹیچوز ضرور پڑھیں, ٹھیک ہے. وہ آپ کا ایک سال کے اندر 6 مہینے کے اندر لا سے ریلیٹڈ اتنے کانسیپٹس کلیئر ہو جائیں گے کہ وہ آپ ہر چیز کو, ہر لا کو ریڈ کر سکتے ہیں. آپ کے سامنے کوئی بھی کتاب رکھ دیں تو آپ اس کو ریڈ کر سکتے ہیں. چلو میں ٹائم زیادہ ہو گیا, مجھے کوئی اگر کس طرح سے کوئی کوشچن ہے تو مجھ سے پوچھیں, ادروائز جی ہاں وہ میں ایکسپلین کر دیتا ہوں. اچھا دیکھیں, یہ اوائڈنس آف ڈبل ٹیکسیشن کی ٹریٹیز ہیں جو آپ کے سیکشن 101 اور 107 جو انکم ٹیکس آرڈیننس کا ہے وہ اس سے ریلیٹڈ ہیں. کہ اگر فار ایگزامپل اگر ایک بندہ پاکستان میں ہے اور وہ اگر ایک بندہ پاکستان میں ہے اور اگر کوئی اس کی وہ انکم ادھر رائز ہو رہی ہے اور وہ اس کی انکم کوئی دبئی میں ہے یا انگلینڈ میں ہے یا یو ایس اے میں ہے, تو اگر وہ ٹیکس ادھر بھی اپنی انکم کے اوپر دے رہا ہے تو اس میں اس کی پاکستان میں کیا ٹریٹمنٹ ہوگی. تو اس میں پاکستان نے ہر کنٹری کے ساتھ اوائڈنس آف ڈبل ٹیکسیشن کی ٹریٹیز کی ہوئی ہیں کہ اگر کسی بندے نے اپنی انکم جو یو ایس سورس انکم ہے یا جو یو کے سورس انکم ہے, اگر اس نے وہ یو ایس اے کے اندر اپنی انکم کے اوپر ٹیکس پے کر دیا تو وہ اسی انکم کے اوپر پاکستان میں ٹیکس پے نہیں کرے گا. اب اس میں کانسیپٹ ایک یہ بھی ہے کہ جی اگر ایک بندہ پاکستان میں بھی ایک اس کی سورس آف انکم ہے, ایک یو ایس اے کے اندر بھی اس کی سورس آف انکم ہے, تو ریٹرن کہاں فائل کرے گا. تو انڈر دا اسٹیچیوٹ اس کے اندر وہ ریزیڈنٹ پرسن کی ڈیفینیشن ہے, آپ کو آئیڈیا ہوگا. تو ریزیڈنٹ پرسن کی ڈیفینیشن یہ کہ جو 180 ڈیز سے زیادہ جو 180 ڈیز ہے 181 ڈیز ہے اس سے زیادہ جو پاکستان میں رہے گا وہ پاکستان کا ریزیڈنٹ بن جائے گا. اور اگر وہ پاکستان کا ریزیڈنٹ ہوگا تو وہ پاکستان سورس انکم پہ بھی ٹیکس دے گا, یو ایس اے کی جو سورس آف انکم ہوگی اس پہ بھی ٹیکس دے گا. لیکن وہ اوائڈنس آف ڈبل ٹیکسیشن کی ٹریٹی کے انڈر وہ جو اس نے یو ایس اے میں ٹیکس پے کیا ہوا ہے وہ اس کی ایڈجسٹمنٹ کلیم کرے گا جب پاکستان میں اپنی ریٹرن فائل کرے گا. آپ کا جو اسپیسیفک کوسچن ہے نا اس میں ایک بہت کنفیوژن ہے. اگر یہ کہیں آپ ٹیکس پریکٹیشنرز کو بھی دیکھیں گے وہ کہتے ہیں کہ اوائڈنس آف ڈبل ٹیکسیشن کی ٹریٹیز کے انڈر وہ انکم ایگزیمپٹ ہو جاتی ہے. وہ انکم ایگزیمپٹ نہیں ہوتی. انکم ایگزیمپٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے میرا $100,000 اگر ادھر انکم ہے اور $100,000 میرا یو ایس اے میں انکم ہے تو ادھر میں اگر ٹیکس پے کر دیا تو میں نے اس $100,000 کو ڈکلیئر ہی نہیں کرنا پاکستان میں, یا میں نے اپنے ایگزام کے کالم میں مینشن کر دینا. یہ کانسیپٹ نہیں ہے اس کا. اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ وہ $100,000 بھی اور پاکستان کے $100,000 بھی وہ انکارپوریٹ ہوں گے پاکستان کی ریٹرن میں, اور اس میں جو اس کا ٹیکس بنے گا اس کے اندر اس کی ایڈجسٹمنٹ کلیم کر لے گا جو یو ایس اے میں اس نے پے کی. تو وہ اوائڈنس آف ڈبل ٹیکسیشن کی ٹریٹیز کے انڈر کرے گا کہ جو اس نے ادھر ٹیکس پے کر دیا وہ ٹیکس اس اماؤنٹ کے اوپر پاکستان میں دوبارہ پے نہیں کرے گا. یہ اوائڈنس آف ڈبل ٹیکسیشن کی ٹریٹیز ہے. اگر آپ 101 اور 107 دونوں کو ملا کے پڑھیں گے انکم ٹیکس آرڈیننس میں تو آپ کا وہ کانسیپٹ کلیئر ہوگا. جی جی سر, اگر دو ایک کمپنی آپریٹ کرتی ہے دو کنٹریز کے اندر اور وہ کمپنی بیسیکلی انکم ٹیکس تو سبجیکٹ نہیں ہے یا جو اسٹیٹ میں وہاں پہ کوئی پروویژن نہیں ہے انکم ٹیکس اسپیسیفکلی, اور وہ اپنے پیسے امریکہ کے تھرو ہی راؤٹ کر رہی ہے پاکستان میں, تو اگر وہاں پہ انکم ٹیکس کی پروویژن نہیں ہے جو اسٹیٹ کو آپریٹ کرے تو پاکستان میں جو انکم ٹیکس. اچھا دیکھیں یہ کانسیپٹ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے, اس کو وہ بھی آپ ذرا دیکھیے گا کہ اگر کوئی کمپنی ہے, ٹھیک ہے, تو کمپنی انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے. جو پاکستان میں ایک کمپنی ہے اور ایک کمپنی لیٹ سے کہ یو ایس اے میں بیٹھی ہے, تو اب وہ والی جو کمپنیز ہیں وہ سیپریٹ ہیں. انڈیویجول کا اسٹیٹس ڈفرینٹ ہوتا ہے. انڈیویجول اگر پاکستان میں ہے تو وہ ریزیڈنٹ نان ریزیڈنٹ ہو سکتا ہے, کمپنی تو ریزیڈنٹ نان ریزیڈنٹ نہیں ہو سکتی. کمپنی تو پاکستان میں ہے تو وہ ایک انڈیپینڈنٹ اینٹی ہے, جو باہر کی ہے وہ انڈیپینڈنٹ اینٹی. اس میں صرف کانسیپٹ اور اوائڈنس آف ڈبل ٹیکسیشن کی ٹریٹیز میں یہ ہوتا ہے کہ اگر پاکستان کے اندر فار ایگزامپل یہ جیسے ٹیلکوز ہیں, ٹیلی کام کمپنیز ہیں, تو ٹیلی کام کمپنیز کے اندر پوری دنیا سے ان کا ریونیو آتا ہے. کہ اگر ایک بندہ یو ایس اے میں بیٹھا ہے, ایک بندہ یو کے میں بیٹھا ہوا ہے, تو جب اس نے ادھر سے کال کرنی ہے ادھر یا ادھر سے ادھر کال ہونی ہے تو ریونیو جنریٹ ہونا ہے. تو جب وہ ریونیو جنریٹ ہونا ہے تو جو یو ایس اے کے اندر جو کمپنی ہوگی ٹیلی کام کمپنی, وہ ادھر سے جنریٹ جو ریونیو ہے اس کو کلیکٹ کرے گی.
उसने वो रेवेन्यू कलेक्ट करके अपने पोर्शन पे वो अपना पोर्शन रख लेगी, तो जो पोर्शन लेट्स से मोबिलिंग का, तो वो मोबिलिंग को उसने ट्रांसमिट करना। तो अब उसने जितना जो उधर वो रेवेन्यू जनरेट किया उसके ऊपर उधर उसने टैक्स पे किया उस कंपनी में, तो वो उस टैक्स के ऊपर जब वो पाकिस्तान के अंदर वो होगा तो वो जो उसने उस अमाउंट पर टैक्स पे किया होगा तो उसकी एडजस्टमेंट सिर्फ उसको मिलेगी। ये अवॉइडेंस और डबल टैक्सेशन की ट्रीटीज के अंदर एग्जेम्पशन नहीं होती, एडजस्टमेंट होती है। क्लियर हुआ? सर कोई और स्पेसिफिक क्वेश्चन? टेक्निकल सा सवाल है सर, मैं स्टार्ट किया। सर पाकिस्तान में इतनी बड़ी आबादी के बाद एक छोटा सा पोर्शन पीपल टैक्स पे करते हैं, इसकी क्या वजह है सर, क्या रीजन क्या है सर, क्यों टैक्स कलेक्शन बहुत वीक है पाकिस्तान में? कमोडेट कोई नहीं है, मॉनिटरिंग नहीं, ऐसा नहीं है। देखें बेसिकली ये तो आप कहते थे ना कि मैंने अगर कोई काम नहीं करना तो आप उसके बहाने 100 निकाल लें। आप ये कहते हैं जी मैं टैक्स के क्यों पे करूँ कि मुझे तो इधर वो एजुकेशन नहीं मिलती बच्चों की, मुझे इधर सिक्योरिटी नहीं मिलती, मुझे इधर मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, तो सर मैं टैक्स क्यों दूँ? कि टैक्स तो बेसिकली वो उसके अगेंस्ट ही कलेक्शन होनी। देखिए कॉन्सेप्ट सिर्फ ये है कि अभी आपके जितने लॉयर्स हैं, अभी हम अपने अगर सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चले जाएं तो उधर 90% लॉयर्स टैक्स पे नहीं करते। हम लॉयर्स होके भी 90% लॉयर्स टैक्स पे नहीं करते। अगर आप उन्हें देख लें कि अगर उन्हें अब क्योंकि ऐसे मेजर्स दे रही है गवर्नमेंट कि गाड़ी लेगी तो अगर वो टैक्स पेयर होगा, फाइलर होगा तो उस पर 1% है, अगर नॉन फाइलर है तो 5% है। मैं ये एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, एक्चुअल फिगर्स का मैं आपको नहीं एक्सप्लेन कर रहा। उसकी एक रीज़न ये भी है कि जब लास्ट पे चेक करते हैं तो रैंडम में सिर्फ 1 या 2% देखते हैं कि भी कितने लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न जो जमा कराई है उसमें लास्ट ईयर से कितनी एनहेंस हुई है, कितनी डिक्रीज हुई है। ये देखिए अगर 100% कम से कम ये है कि अगर 18 लाख आपको इनकम टैक्स रिटर्न आ रही है तो अगर आप 10 लाख 1 मिलियन भी चेक कर लें तो कम से कम आपको ये पता लगे कि कितने हैं अभी टोटल। नहीं देखिए वो जो आप जो बात कर रहे हैं ना वो बात कर रहे हैं ऑलरेडी फाइलर्स की, कि फाइलर्स के अंदर अगर लेट्स से कि अगर वो 2 मिलियन ने अगर रिटर्न फाइल किया तो उनका कितना ऑडिट होता है, कि उनका ऑडिट क्या 100% हो रहा है या वो 10% हो रहा है, 20%। अभी हम बात कर रहे हैं उनकी कि जो रिटर्न ही नहीं फाइल करते। टोटल 6 लाख से रुपया देखें अभी इनकम टैक्स कम उस पे है, इनकम पे अगर 25 करोड़ आबादी में आप देखें तो कितने करोड़ है जो मोर देन 6 कमा रहे हैं। नहीं देखिए 25 करोड़ की आबादी तो आप गिन देते हैं ना, तो 25 करोड़ की आबादी में बच्चे कितने होंगे जो 18 साल से नीचे होंगे? 25 करोड़ में ऐसी खवातीन कितनी होंगी कि जो वो काम ही नहीं करती? ठीक है, तो वो हो सकता है कि पोर्शन शायद वो 7-8 करोड़ रह जाए। अब वो 7-8 करोड़ में भी इतना वो नंबर्स है कि अगर सिर्फ 22 लाख या 24 लाख बंदे टैक्स रिटर्न फाइल करें। देखिए अब गवर्नमेंट क्या मैयस ले सकती है? गवर्नमेंट ये मैयस ले सकती है कि वो जो उसने अभी लिए हैं, उसने ये लिया कि होल्डिंग का जो आपका पूरा एक चैप्टर है वो इंट्रोड्यूस कराया काफी अर्सा पहले, उसमें ये कि टैक्स की विद होल्डिंग होगी तो कुछ छुप नहीं सकेगा। इसी तरीके से अब जैसे उन्होंने फाइलर नॉन फाइलर का कॉन्सेप्ट निकाला, अब आपको कई लोग ऐसे मिलेंगे कि जो कहते हैं कि जी हमें फाइलर बना दो कि रिटर्न फाइल करनी। अब वो सिर्फ फाइलर बनने के लिए कि उस वक्त मौके पे कि जी मैं 5% ना पे करूं, मैं अभी 1% पे कर दूं, वो रिटर्न फाइल कर देते हैं। बाद में कहते हैं जी रिटर्न देखेंगे फाइल करनी है या नहीं करनी, लेकिन वो टैक्स नेट में आते जा रहे हैं। वो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों वो उसके अंदर जरूर वो हो जाएंगे। अब जैसे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर ये है कि आप वो 5 years plus 1 year 6 years तक आप उसकी असेसमेंट कर सकते हैं। तो 6 साल तक तो आप वल्नरेबल रहेंगे उसके सामने, टैक्स डिपार्टमेंट के सामने, कि किसी वक्त भी आपको शो कॉज इशू करके आपकी असेसमेंट कर सकते हैं। सर पाकिस्तान में मल्टीपल टैक्स सिस्टम, लाइक एक सैलरी पर्सन है उसका तो कंपल्सरी टैक्स कट रहा है, वो जब कोई चीज़ भी लेने जाता है मार्केट में उसे फिर टैक्स, इवन मोबाइल लेने कुछ भी लेने, आजकल तो ग्रोसरी में भी जाते हैं तो आप पूरा वो टैक्स देते हैं, तो उसकी एग्जेम्पशन है कि नहीं? देखिए जो आप ग्रोसरी पे देते हैं टैक्स, वो आप सेल्स टैक्स देते हैं, वो इनकम टैक्स नहीं पे करते। जो सैलरी पर्सन जो है वो आपको सिर्फ इनकम टैक्स पे कर रहा है, तो वो सेल्स टैक्स पे करते हैं, वो इनकम टैक्स पे नहीं करते। इसी टैक्स तो पे कर दिया ना उसने, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसकी जितनी इनकम थी वो टैक्स पे कर दिया। वो इसी वजह से होटल में खाना खाने जाता है तो भी वो टैक्स देता है, जो चीज है खाना जो खाना ना जी वो है सेल्स टैक्स, वो इनकम टैक्स नहीं है। अच्छा देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अब अगर एंट्री 44 है, एंट्री 47 है, एंट्री 50 है, एंट्री 49 है, अब ये सारी डिफरेंट एंट्रीज हैं। उसमें फेडरल एक्साइज की डिफरेंट एंट्री है, कस्टम्स की अलग है, इनकम की अलग है और आपकी सेल्स टैक्स की अलग है। अब कॉन्स्टिट्यूशन
فیڈریشن کو الاؤ کرتا ہے کہ جی آپ ان انٹریز کے انڈر ڈفرینٹ لیجسلیشن کر سکتے ہیں. اب انکم کے اوپر اگر آپ کا ڈبل ٹیکسیشن ہو رہی ہے تو وہ غلط ہوگی. وہ اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ آپ نے اگر انکم ٹیکس کسی پہ بھی پے کیا تو آپ کو کلیم کہتے ہیں کہ جی آپ اس کا کلیم کریں, آپ اس کی ایڈجسٹمنٹ کلیم کریں کہ جو آپ نے اپنے بزنس یا اپنے سیلری انکم کے اوپر ٹیکس پے کیا ہے اس کے اگینسٹ الیکٹرک بل میں بھی انکم ٹیکس وہ آپ کو ساری کی ساری گیس بل میں ٹیلی فون وہ میں ساری کی ساری آپ ایڈجسٹمنٹ کلیم کر سکتے ہیں. تو اس وجہ سے وہ کانسیپٹ یہ دیا ہوا ہے کہ جب آپ ایڈجسٹمنٹ کلیم کر سکتے ہیں تو ڈبل ٹیکسیشن نہیں ہوتا. لیکن جب ایڈجسٹمنٹ کلیم کرتے ہیں تو ساتھ ہی وہ آڈٹ میں ڈال دیتے ہیں اور اتنا پریشان کرتے ہیں کہ بندہ جو کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دیں. وہ اس وجہ سے کہ اب آپ اگر یہ دیکھیں کہ آنیسٹلی اگر آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں کتنے لوگ ہوں گے اگر جو ٹیکس فائلرز ہیں 22 لاکھ یا 2.2 یا 2.4 ملین, ان میں سے کتنے لوگ ہوں گے جو آنیسٹلی اپنے ریٹرن فائل کرتے ہیں. اب آپ مجھے اس سے بتائیں اپنی یہ لوئر کمیونٹی کے اندر یہ دیکھیں کہ 22 لاکھ میں سے گورنمنٹ کے پاس 20 ملین سے زیادہ ہوں گے. ایگزیکٹلی یہ تو 12 لاکھ لوگ ٹوٹل پے کر رہے ہیں. تو اب آپ مجھے یہ بتائیں مجھے یہ بتائیں کہ ہماری لوئر کمیونٹی کے اندر کتنے لوگ ہوں گے کہ جو ٹیکس ریٹرن فائل کر رہے ہیں اور کتنے ہوں گے کہ جو ایکوریٹ ریٹرن فائل کر رہے ہیں. ایک سر انفارمیشن سب کے لیے مجھے بھی لاسٹ منتھ پتا چلا جی وہ اس لیے کہ آپ کہیں پہلے جاب کرتے ہیں تو آپ پھر اس کے بعد اس وجہ سے وہ کر رہے ہیں. لیکن وہ لائرز جنہوں نے شروع سے لا پریکٹس کی ہے وہ کتنے لوگ ہیں؟ سر ایک انفارمیشن سب کے لیے کہ لاسٹ منتھ مجھے پتا چلا کہ الیکٹرک بل پہ جو انکم ٹیکس پر لاکھ کا بل آیا آپ کا 15,000 16,000 وہ آپ اگر وابڈا کے آفس چلے جائیں تو وہ ڈائریکٹ اس کو کاٹ کے تو آپ کا بل مائنس کر دیتے ہیں. یہ سر ابھی ہے لاسٹ منتھ میں کیا ہے میں نے کہ الیکٹرک بل کا جو آیا ہے اس کے پہ انکم ٹیکس ہے. اگر آپ ٹیکس پیئر ہیں آئی ڈی کارڈ نمبر بتائیں وہ اپنا چیک کرتے ہیں. اگر آپ فائلر ہیں اور انکم ٹیکس پیئر ہیں تو آپ کا 10,000 12,000 اس کے الیکٹرک بل سے خود ہی کاٹ دیتے ہیں. وہ آپ کو دوبارہ کلیم نہیں کرنا پڑتا. یہ اسلام آباد میں کرتے ہیں. اس سائڈ پہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. ابھی 75 سال میرا کا مزید 75 سال ہو چاہیے کہ لوگوں کو ٹیکس کریڈٹ بنانے کے لیے. سر میں نے اسی سے پہلے بتایا تھا کہ میں نارتھ امریکہ کی بات کرتا ہوں کہ آپ نے پیسے کمائے ہیں یا سوشل اسسٹنس کے اوپر ہے. آپ کو گورنمنٹ پیسے دے رہی ہے, آپ نے ٹیکس فائل کرنا ہے اور گورنمنٹ آپ کو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اف اٹ از لیس دین دیٹ فلیگ آپ کو جی ایس ٹی گورنمنٹ واپس کرے گی جو پیسے آپ نے جہاں پہ بھی جی ایس ٹی اپلائی تھا وہاں پہ پے کیا. تو پاکستان میں اس چیزوں سر یہ انکم ٹیکس کو جو ہم نے آئی آر ایس جو ہم نے نام تبدیل لینڈ ریونیو سروسز میں لے کے آئے کیا کچھ کرانے کے بعد الیکشن میں کوئی فرق پڑا ہے؟ نہیں کوئی فرق نہیں پڑا. وہ ان لینڈ ریونیو سروسز کی وجہ سے پہلے سیلس ٹیکس جو تھا وہ کسٹمز ڈپارٹمنٹ کے پاس, تو انہوں نے ان لینڈ ریونیو سروس بنا کے جو سیلس ٹیکس کو علادہ کر دیا کسٹم سے اور ان کو لے آئے انکم ٹیکس میں فیڈرل ایکسائز اور سیلس ٹیکس کو, تو وہ ان لینڈ ریونیو سروس بنا دی. اب جی اب وہ انکم ٹیکس سیلس ٹیکس فیڈرل ایکسائز وہ ان لینڈ ریونیو سروس لاز الگ ہیں لیکن وہ آئی آر ایس اس کو آپریٹ کرتے ہیں. سر اگر کسی را مٹیریل جیسے گندم پہ پہلا ٹیکس ہے پھر آٹے پہ ٹیکس ہے پھر روٹی پہ ٹیکس ہے. اچھا میرے خیال میں آٹا گندم کے اوپر ٹیکس نہیں ہے. وہ اگر آپ وہی میں نے جو آپ سے کہا نا کہ آپ سیلس ٹیکس ایکٹ میں جائیں اور اس کا 6 شیڈول اگر دیکھیں تو 6 شیڈول کی وہ انٹری ہے کہ وہ ویٹ وغیرہ کے اوپر ٹیکس نہیں ہے. وہ ریسٹورینٹ میں سر وہ پورا ہو جاتا ہے نا سر, وہ ریسٹورینٹ کے اوپر تو ہو لیکن سر وہ ریسٹورینٹ میں روٹی کھائی سالن کھایا تو سر وہ ٹیکس تو لگ گیا. دیکھیں ریسٹورینٹ کے اندر وہاں پہ جب بجٹ میں بتایا جاتا ہے کہ روٹی کے اوپر ٹیکس نہیں لگے گا. نہیں وہ روٹی جو ہے وہ گھر کھانے والی روٹی کے اوپر نہیں ہے. اگر آپ ریسٹورینٹ پہ جائیں گے اور کسی 5 اسٹار ہوٹل میں جائیں گے تو پھر آپ اس کو پے کریں گے. وہ گھر والی روٹی پہ نہیں ہے, اس پہ نہیں لگتا میرے خیال میں. آپ کی میسج سے نہیں لگاتی ہوں وہ سر ابھی جو گورنمنٹ ناؤنس کیا ہے کہ اف یو پے تھرو یور کریڈٹ کارڈ تو یو ول چارج 5%. بٹ ابھی کچھ فرینچائز ایسی ہیں جو کہ اسٹل 16% چارج کرتے ہیں, اور جب مجھ سے جو کوشچن کرو کہ یار ابھی کیوں 16% چارج کریں تو کہتے ہیں ہمیں پرمیشن دی ہے. ان کو کیا فائدہ ہے اس پرمیشن کا؟ مطلب یہ چیز ہے تو الٹیمیٹلی گورنمنٹ کے اس میں چلے جانا ہے. If it is 5 or 10 or 20, why they are taking لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کلیئرٹی نہیں ہے, کلیئرٹی آف لا نہیں ہے یا کل کوئی پرابلم بن سکتی ہے, تو یہ کہتے ہیں کہ اگر کل یہ نہ ہو کہ ڈپارٹمنٹ ہمارے اوپر کہے گی جی آپ نے 16% تھا تو ہمیں 5% کیوں چارج کیا.
تو پھر وہ جو ایکسٹرا اماؤنٹ ہوگی وہ ان کے اوپر وہ نارملی لوگ وہ نہیں کرتے. اب تو جیسے آپ کسی ریسٹورینٹ پہ جائیں تو اب تو وہ انوائس انہوں نے کر دیا کہ وہ FPR والی انوائس ہو تو آپ وہ کریں, لیکن ادروائز تو یہ 90% سیل کے اوپر جو سیلس پے نہیں کرتے تھے اور ہم سے ریکور کر لیتے تھے, پے نہیں کرتے. PSO نے کیا پوائنٹ آف سیل جو ہے وہ زبردست ہے کیونکہ ڈائریکٹلی وہ اپڈیٹ وہیں اسی وقت ہی اپڈیٹ ہو جاتی ہے. جی. لیکن سر یہ اتنا اچھا آئیڈیا تھا شبر علی صاحب کا یہ والا پوائنٹ آف سیل والا, جب یہ کر رہے تھے تو سارا روک کے پھر اس کو دوبارہ سے ساری چیزیں پھر ادھر نہیں POS چل رہا ہے, ہر جگہ چل رہا ہے. چل تو رہا ہے لیکن فردر اس کو ایکسپینڈ نہیں وہ کر سکے. نہیں, ہر جگہ ہو گیا, ایکسپینڈ ہو گیا. اچھا ہاں جی, ابھی لا رہے ہیں آپ جس جگہ پہ مرضی چلے جائیں, ابھی کسی جگہ بھی شاپنگ کریں گے تو POS کے اوپر ہوگا. ہاں لیکن بہت سارے لوگ آپ کو پتہ یوز بھی نہیں کرتے, آپ کو کچی پرچی بنا کے بھیج دیتے. وہ آپ کا کام ہے نا, اس لیے تو سیلس ایکس آپ سے چارج کر رہے ہیں. وہ تو جو بندہ جب جائے کسی ریسٹورینٹ پہ جائے, کسی شاپ پہ جائے تو اسے ایک یار سیلس ایکس چارج کرے تو مجھے POS والی انوائس دو. ابھی پہلے تو لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے سر کہ یہاں پہ لوگوں کو پتا تو کہ پوائنٹ آف سیل ہے کیا. نہیں, لوگوں کو پتا جی, لوگوں کو پتا ہے. میرے ساتھ سر دوست جاتے ہیں, میں ان کو کہتا ہوں یار پر ٹھیک ہے یار, ٹھیک ہے بحث کیوں کر رہے ہیں سر. میں نے کہا یار آپ لوگ اگر ٹیکس ہم سے لے رہے ہیں تو وہ ہمیں پراپر وہ کیوں نہیں رسید دے رہے جس کے اوپر آپ کا نمبر لکھا ہوا ہے FPR کا نمبر, لیکن نہیں دیتے سر. آپ کے تک ضرور ہوگا لیکن میجورٹی آف پاکستان میں لوگ نہیں ہیں. یہ ویسے POS کے تو کافی ایڈز بھی TV میں بھی چلتے رہیں گے, کوشش کی لیکن یہ تو سر اس کا نہیں بنتا سر, جو بندہ سر سیل کر رہی ہے تو اس کی کاسٹ نہیں, اس کی کاسٹ نہیں, کیونکہ دیکھیں انڈائریکٹ ٹیکس کے اندر نا اس کو کوئی بھی برڈن خود بیئر نہیں کرنا, اسے کنزیومر کو پاس آن کرنا ہے. ماس بائی انکم ٹیکس جو اپنی انکم کے روز ٹیکس پے کریں. آپ کا کوئی کوشچن جی؟ نہیں, وہ لندن والے سے گھبراتے ہیں, ہم سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں لیکن وہ گھبراتے اس وجہ سے ہیں کہ وہ کلیئرٹی نہیں ہوتی نا ان کے مائنڈ میں. کوشچنز ہیں ان کے مائنڈ میں لیکن کلیئرٹی کے ساتھ ہو. جی جی بچے, میں آپ کو بات بتاؤں, دیکھیں میں اسی سے آپ کو بار بار یہ کہہ رہا ہوں, سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ نا یونیورسٹی آف لنڈن کے جتنے میرے جو ایسوسیٹس میں کام بھی کرتے رہے, ابھی بھی کام کر رہے ہیں, تو ان کے اندر یہ جو ریڈنگ ہیبٹ ہے نا بہت اچھی ہے, اور ان میں اسٹیمنا بھی بہت ہے بیٹھ کے پڑھنے کا. اچھا, ان کی انڈرسٹینڈنگ بھی بہت اچھی ہے. وہ کوئی بھی پروپوزیشن سے میں ڈسکس کروں تو وہ کچھ دیر کے بعد اس جگہ تک پہنچ جاتے ہیں کہ جو ایک بیسک کوشچن ہے اس کا. لیکن انفارچونیٹلی جو ہمارے جو پاکستان کی جو لا کے جو گریجویٹس ہیں ان میں سے بہت کم ایسے ہیں کہ جو لا کو ریڈ کرنا یا اتنا اسٹیمنا ہو. انہیں یہ ہوتا ہے کہ آج ہم نے ڈگری کر لی, ڈگری کر کے ہم جائیں گے کچہری میں جائیں گے تو کچہری میں جا کے ہم پیسے کمانے شروع کر دیں گے. یہ ایسا پروفیشن ہے کہ یہ آپ کو اتنا پے کرے گا لیکن ان کے لیے کہ جو فرسٹ 3 to 5 ایئرس سروائیو کرتے ہیں, چاہے وہ میلز ہیں چاہے وہ فیمیلز ہیں. لیکن جو فرسٹ 3 ایئرس سے 5 ایئرس کے درمیان بھاگ گیا یا اس سے پہلے بھاگ گیا تو وہ چلا گیا. لیکن جس نے سروائیو کر لیا 3 to 5 ایئرس, آپ دیکھ لیں کچہری دیکھ لیں, کسی جگہ پہ بھی دیکھ لیں, جو 5 سال کی پریکٹس کے بعد وہ اپنا اچھا ادھر ایک پاکستان کے اندر کسی بھی گریڈ 22 کے آفیسر سے زیادہ وہ اس کی ارننگ ہوگی. سر ایسا بھی ہے کہ یہ اونلی 5% لوگ بچتے ہیں, باقی تقریباً ابھی دیکھیں اسٹرینتھ ہوگی اسلام آباد کورٹ کی کوئی تقریباً 8000 اور پریکٹسنگ لوئر آپ کو صرف میرا 200-300 لائبریری. دیکھیں اس میں نا ہم جو سینئرز ہوتے ہیں ہمارا زیادہ پرابلم ہوتا ہے کہ وہ ہم سینئرز اپنے جو نئے آئے ہوتے ہیں ہمارے پاس ایسوسیٹس ہم کو پے ہی نہیں کرتے. جب ہم کو پے نہیں کرتے تو وہ جو بیسک جو نیڈز ہیں نا ان کی, اب یونیورسٹی آف لنڈن سے جو اسپیشلی کر کے آئے ہیں وہ اتنا پیسے لگا کے آئے ہوتے ہیں جی, تو وہ ان کے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ جب ہم واپس جائیں گے تو ہم ارن کریں گے. تو وہ اب جب ان کی ارننگ بالکل زیرو ہوتی ہے تو ایٹ لیسٹ جو سینئرز ہیں ان کو یہ کرنا چاہیے کہ ایٹ لیسٹ کہ آپ انہیں وہ پیسے تو نہیں دے سکتے لیکن آپ ان کو یہ کہہ کے دے سکتے ہیں کہ یہ پاکٹ منی ہے, یہ اسٹائپنڈ ہے آپ کا, کہ ایٹ لیسٹ وہ جو گھر سے پاکٹ منی لیتے ہیں وہ نہ دیں. وہ کھانا نہیں کھلاتے سینئر آپ کو کھانا بھی کھلانا چلے. لیکن بہرحال یہ کوشش یہ کریں کہ اس پروفیشن میں رہیں. جی سر آپ یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اگر کوئی لیٹس سے کانٹریکٹ 2-3 سال کے لیے لا آفیسر بن جائے اس کے بعد وہ کر لو کہ نہیں یہ اپنی ان دی لانگ رن نہیں, لا آفیسر دیکھیں کسی لا آفیسر کا صرف یہ آپ کو فائدہ ہوگا کہ جس ڈپارٹمنٹ کے اندر
آپ کی litigation involved ہے تو پھر آپ ضرور جائیں اس ڈپارٹمنٹ. ٹھیک ہے, اگر litigation involved نہیں ہے اور آفس میں بیٹھ کے اگر آپ نے کرنا ہے تو وہ آفس ورک کے لیے جب آپ کام کرنا شروع کرتے ہیں, پھر جب litigation میں آتے ہیں 3-4 سال کے بعد تو پھر آپ کو بہت چیزیں مشکل لگتی ہیں. ابھی آپ کافی چیزیں کر لیں گے کہ اگر آپ کو آپ کا سینئر کہے گا نا جا کے فوٹو کاپی کرا لاؤ, وہ کتاب لے آؤ, وہ کتاب رکھاؤ, میرے ساتھ کتابیں اٹھاؤ, تو آپ اٹھا لیں گے. لیکن 3 سال کی لا آفیسر کے بعد پھر آپ وہ کام نہیں کر سکیں گے, تو آپ کی وہ لرننگ جو ایپٹیچیوڈ ہے نا وہ ختم ہو جائے. تو صرف اگر آپ نے جاب کرنی ہے تو آپ اس سائٹ پہ کریں جس سائٹ پہ آپ کو لٹیگیشن کا ایکسپیرینس ملے, کہ جہاں پہ کورٹس مل جائیں آپ, تو وہ ضرور کریں, تو اسے آپ سیکھیں گے. سر ہم نے دیکھا کہ یہ ہماری خواتین میں بڑی لائف ہے, لیکن ایک ایجوکیشن میں نے جو دیکھی ہے کورس کے اندر, میں نے سر 2000 کے اندر میرے 12 عباسی صاحب میرے استاد ہیں قرآن پڑھی میں, میں اس کے بعد کافی ٹائم باہر رہا. میں نے یہ دیکھا کہ پاکستان کے اندر مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ ہماری خواتین اتنی ٹیلنٹڈ ہے سر, لیکن ان میں اتنی ہچکچاہٹ ہے کہ پریزنٹیشن نہیں ہے ان کی کورس کے اندر. جب یہ کورس نہیں, وہ دیکھیں وہ کوشچن وہ نہیں ہے, وہ کوشچن صرف یہ ہے کہ ایکسپوئر کی بات ہوتی ہے کہ آپ اگر ان کو ایکسپوئر دیں نا تو وہ شاید میل سے زیادہ اچھا وہ پلیڈنگ ان کی ہوگی. لیکن ایکسپوئر کی بات ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ویک میں ایک میل جو اگر ایسوسیٹ ہے وہ 3 کیسز 4 کیسز میں جا رہا ہے, تو آپ فیمیل کو اگر آپ ایک کیس دے کے جاتے ہیں کہ جی وہ جا کے کرو, تو وہ صرف ایکسپوئر کی بات ہے. ان کو اگر ایکسپوئر ملے تو وہ اوبیسلی شاید لڑکوں سے بہتر ہوں. کیونکہ سر پڑھائی لکھائی میں بہت اچھی ہوگی, لیکن کورس کے اندر میں نے وہ کورس ہچکچاہٹ بھی سر زیادہ ہے, کیونکہ حالانکہ میں تو سمجھوں سر کہ ان کو تو سوسائٹی میں بڑا اوپن لیڈر ہے. ابھی تو پاکستان کے اندر کیا پوری دنیا, لیکن میں ابھی ایک چیف صاحب کے پاس, چیف جسٹس صاحب کے پاس ایک میٹنگ تھی پرسوں 2-3 دن پہلے, تو ادھر ہم سارے ایڈوکیٹ جنرلز گئے ہوئے تھے اور اٹارنی جنرل گئے ہوئے تھے. تو وہ جس طرح ساری بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جب اٹھنے لگے تو انہوں نے کہا کہ سرپرائزنگلی کہ اس میں ایک بھی فیمیل نہیں ہے, اٹارنی جنرل, ایڈوکیٹ جنرل سے, پروسیکیوٹر جنرل سے, تو انہوں نے کہا سرپرائزنگلی اس میں ایک بھی فیمیل نہیں. فیمیلس کے لیے اتنا اسکوپ ہے اس فیلڈ کے اندر کہ اگر وہ ادھر رہ جائیں اور کام کریں تو یہ ویسے ہی اب ججز کا, جوڈیشری کا وہ کانسیپٹ ڈیولپ ہو رہے ہیں کہ آپ ان کو پروموٹ کریں. جھجک آپ کا صرف کچہری کے انوائرمنٹ سے میں چاہتا ہوں سر وہاں مجھے جتنا اسکوپ ادھر نظر آتا ہے سر ٹریبیونلس کے اندر, یہ جو وہ سروسز کے اندر سر وہ تو مجھے کہیں بھی نہیں, پیسے اچھے نظر آتے ہیں کہ ان کو موقع بھی دیں گے کل سر کوئی اور کوشچن کوئی اس سے ریلیٹڈ؟ وہ تو آپ تو کہہ رہے ہیں بولے سر, آپ اگر ان کے اوکے سر, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. آج ایک ہی ساتھ گئی نا.